فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول حالم، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 29ویں ایپیسوڈ ہے اور 20واں باب، جس کا نام ہے شہزادی کی آخری مانگ۔ اور اس سے پہلے میں 41 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر چکی تھی، مطلب اسی کو ہی ریکارڈ کیا تھا، دین اس کو سیو کرنا تھا تو وہ ویڈیو خراب ہو گئی، ریپیئر ہی نہیں ہوئی۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آج کل میرا موبائل ہینگ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے میں صحیح سے ویڈیوز ریکارڈ نہیں کر پا رہی، تو مجھے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے اس طرح یہ بھی ہوا اور مجھے اتنا غصہ آیا رات کو کہ بہت ساری چیزیں اب ہو نہیں رہی ہیں۔ میں پہلے ریکارڈنگ جیسے کرتی تھی نا، ویسے ہو نہیں پا رہی ہے۔ اور اس کا جو اگلا باب ہے، اب یہ جو ہاف میں ابھی آپ لوگوں کو خود ریکارڈ کر کے دوں گی، جو ہاف آپ لوگوں کو پہلے سے میں نے ریکارڈڈ کیا ہوگا، جب میں نے پہلے آپ لوگوں کو پرووائڈ کیا تھا تب کا وہ میرے پاس موجود ہے، تو اس کی ویڈیو بنا کر میں آپ لوگوں کو دوں گی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اور شہزادی تاشا کی 7 مانگوں میں سے آخری مانگ کچھ تھی اس طرح کہ بھر دے سلطان مرسل ایک پیالہ اپنے خون سے، ایسا خون کہ جس میں شامل ہو اس کے ماں باپ کا خون اور پاک ہو وہ ہر ملاوٹ سے۔ پھر ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ جب سلطان مرسل شاہ کر چکا باقی 6 مانگیں پوری، تو ایک دن تنہا اداس بیٹھے اپنے محل میں اس نے رکھا ایک کھنجر کلائی پہ، اور قریب تھا کہ کاٹ ڈالتا اپنی رگے جان کو کہ بند دروازوں والے دیوان خانے میں کسی جادو سے نمودار ہوئی شہزادی تاشا۔ اسے دیکھ کے رہ گیا سلطان مبہوت، اور پھسلا خنجر اس کے ہاتھ سے۔ سامنے آئی پری چہرہ شہزادی اور گویا ہوئی مسکرا کے، مقصد تھا میرا آپ کا امتحان لینا، نہ کہ آپ کی جان لینا۔ 7 مانگوں کے اس کھیل کو روک ڈالیے یہیں پہ کہ میرے اور آپ کے راستے ہیں جدا جدا۔ یہ کہہ کے وہ دھوئیں میں ہو گئی غائب، اور جھکا دیا مرسل شاہ نے اپنا سر۔ اور اس روز پہلی دفعہ اس نے لقب دیا تھا اسے تاشا پسونا کا۔ بنگا رایا ملایو، باب 13، شہزادی کی آخری مانگ۔ قدیم ملاقہ پہ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، کہیں کہیں کوئی مشعل روشن نظر آتی، باقی ہر طرف اندھیرے کا غلاف اوڑھے وہ شہر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ البتہ بندہارا کے محل کا حال مختلف تھا۔ اس کی کھڑکیاں روشن تھیں، اوپر آسمان سے دیکھو تو وہ عمارت زرد ستاروں سے سجی دکھائی دیتی تھی۔ محل کا کتب خانہ اس وقت مکمل روشن تھا۔ ایک طرف 2 غلام کتابوں کو ترتیب سے رکھتے دکھائی دے رہے تھے اور چوکھٹ پہ ایڈم کھڑا تھا۔ کتب خانے کو دیکھ کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ در آئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ وقت صرف کے ایل میں گزرا تھا، قدیم ملاقہ میں تو وہ ٹھہر گیا تھا۔ سارے مسئلے وقت ہی کے تو تھے۔ غلام صفائی کر چکے تھے اور اپنے جھاڑن لیے رخصت ہو گئے تو ایڈم نے ٹوپی اتار کے میز پہ رکھی، کرتا پاجامہ پہنے وہ ہلکی بڑھی شیو کے ساتھ اس ماحول میں ڈھلا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ ایک دفعہ اپنی ان کتابوں کے درمیان واپس آ گیا تھا، ایک دفعہ پھر سارے مسائل کا حل کتابوں سے ملنا تھا۔ وہ پلٹا تو دیکھا اس کی میز جسے وہ 3 روز قبل چھوڑ کے گیا تھا، اس پہ بنگا رایا ملایو کا مسودہ یوں ہی رکھا تھا، کاغذ کی خوشبو تک ویسی تھی۔ وہ چونکا، پھر میز کے پیچھے آیا اور کتاب اٹھائی۔ یہ اس کے ہاتھ سے لکھی کتاب تھی، 12 ابواب کی۔ وہ اسے اشاعت کے لیے دے کر گیا تھا، مگر یہ یہیں پڑی تھی۔ یہ اشاعت کے لیے نہیں بھجوائی گئی؟ اس نے پہرے دار کو بلایا اور کتاب کے صفحے اور چھمبے سے پڑھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شاہی مورخ، مراد راجہ نے کہا تھا کہ ابھی طباعت و اشاعت کی ضرورت نہیں، یہ کتاب نامکمل ہے، آپ واپس آ کے اسے آگے لکھیں گے، وہ سادگی سے بتا رہا تھا۔ ایڈم نے ہنکارا بھرا اور قدیم کتاب واپس رکھ دی، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا۔ ایڈم کی لکھی بنگا رایا ملایو میں 12 ابواب تھے، مگر جو بنگا رایا ملایو جدید دور میں پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی اس میں کل 15 ابواب تھے۔ یہ 3 اضافی باب ایڈم نے جدید کے علم میں جا کے پڑھے تھے۔ 13ویں باب کے آغاز میں یہ سطور پڑھ کے کہ شہزادی سفر سے واپس لوٹ آئی تھی اور اس کے بالوں کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، وہ گھبرا گیا تھا، مگر جب اس نے ان 3 ابواب کو مکمل پڑھ لیا تو وہ جہاں الجھ گیا وہاں اسے ایک اطمینان بھی نصیب ہوا کہ یہ باب اس نے نہیں لکھے تھے۔ یہ 3 ابواب ایڈم بن محمد نہیں لکھ سکتا تھا۔ وہ 3 ابواب عجیب تھے، احمقانہ،
सुपर नेचुरल, बगैर लॉजिक के वाक़यात पे मबनी, जैसे किसी ने खाना पूरी के लिए लिखे हों, जैसे उन 3 अब्वाब की सेंस ना बनती हो। एक अच्छी भली कहानी को जैसे मुसन्निफ़ ने घुमा के अजीब सुपर नेचुरल और गैर फितरी रुख दे दिया हो और आखिर में एक ट्रैजिक इख्तिताम पे कहानी ख़त्म कर दी हो। पिछले चंद माह में जब से एडम ने उन 3 अब्वाब को पढ़ा था, उसको लगता था ये राजा ने किसी और से लिखवाए थे, खाना पूरी दीव मलाई सैंड। मगर अब जबकि वो वापस आ गया था, वो वाकई ये सोचने लगा कि इस किताब को कौन मुकम्मल करने जा रहा था। वो तो यहाँ चंद दिन का मेहमान था, बीमार था, मगर पूरी उम्मीद था कि दवा मिलेगी और वो वापस अपनी ज़िंदगी में चला जाएगा। लिखने के लिए तो ढेरों सुकून और तहरीक चाहिए होती है, और साथ दिल का दर्द भी। दिल के दर्द के बगैर कोई लिख भी कैसे सकता है? और उसके दिलो दिमाग दूसरे कामों में उलझे थे। नहीं, वो अब्वाब एडम ने नहीं लिखे थे, ना उसने कुछ मज़ीद लिखना था। उसे सिर्फ अपनी दवा के असूल पे तवज्जो मरकूज़ करनी थी। उसे दवा मिल जाए और वो तीनों वापस चले जाएं, यही उनकी कहानी का मंतकी अंजाम था। उसने मसूदे पे कपड़ा डाल दिया। कल वो उसे दोबारा अशात के लिए भिजवा देगा। भंगा राया मलायो यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। तारीकी का गुलाफ बांगली की सुर्ख हवेली पे भी चढ़ा था। फाटक के बाहर अभी अभी घोड़े आन रुके थे और फरबी माइल चीनी सफ़ीर अपनी सवारी से उतर रहा था। वो दरवाजे तक पहुंचा तो ठठक के रुका। बाहर एक मिशल रोशन थी। उसने दरवाज़ा धकेला तो वो चिड़चिड़ाता हुआ खुला। अंदर राहदारी भी रोशन थी। घर में कोई था। जब से गुलाम फाते गया था, उसने अभी तक दूसरा गुलाम नहीं रखा था जो घर के अंदरूनी कामों के लिए हो। पहरेदार और सिपाही काफ़ी थे। वो सारा वक्त अमूरे सल्तनत में उलझा रहता और रात देर से घर आता तो घर तारीख मिलता था। आज ऐसा नहीं हुआ था। वो चौकन्ना सा चलता अंदर तक आया। हाथ कमर से बंधे खंजर के दस्ते पे जमा था, मगर बरामदे तक पहुंच के उसका हाथ ढीला होकर पहलू में आन गिरा। बरामदे के सतून के साथ उसकी तरफ पुश्त किए सफ़ेद कुर्ते पजामे वाला शख्स खड़ा मुजस्मे को देख रहा था। चांदनी में नहाया मुजस्मा सहन में अपने पूरे कद के साथ खड़ा था। वांगली ने गहरी सांस ली और माथे पे बल डाल लिया। तुम वापस आ गए इतनी जल्दी? फाते ने गर्दन मोड़ी और एक बेनियाज सी नज़र उस पर डाली। दोनों की नज़रें मिली। फिर फाते ने रुख वापस फेर लिया। तुम मेरे घर क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें आज़ाद कर दिया था। वांगली उसके करीब आके रुका। उसके चेहरे पे फाते को देख के वाज़े गुस्सा दर आया था। जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे आगे सर झुकाने नहीं खड़ा हुआ। वो कुछ सोचते हुए सामने कुएं को देख रहा था। तुम्हें आज़ाद करने का मतलब था कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं देखना चाहता। ये मेरा भी घर है, वो ज़ेरे लब बोला, मगर वांगली सुन न सका। तेवरियाँ चढ़ाए पहलुओं पे हाथ जमाए तलखी से बोला, तुम्हें मलका और मेरे साथ धोखा करने के बाद यूँ इतने नडर अंदाज में वापस नहीं आना चाहिए था। तुम भूल रहे हो कि तुम यहाँ से जाते वक्त बहुत से दुश्मन बना के गए थे। वान फाते बेतासुर मगर पुरसुकून चेहरे के साथ उसकी तरफ पलटा और गौर से उसे देखा। मुझे सब याद है और मैं इसीलिए वापस आया हूँ कि मुझे सब याद है। तुमने ना सिर्फ मलका से धोखा किया, बल्कि तुम्हें यहाँ देख के मालूम होता है कि बेचारी शहजादी को भी तुम अपने गांव छोड़ आए हो, जिसने तुम पे भरोसा करके। वांगली कहते कहते रुका। उसका माथा ठनका। शहजादी कहाँ है? जहाँ उन्हें होना चाहिए, अपने बाप के महल में। वांगली का रंग बदला, आंखें हैरत से फैल गई। तुम मुझसे वापस ले आए? हाँ, वो भी दिन की रोशनी में। मलका ने तुम्हारी जान इसलिए बख्शी थी क्योंकि तुम शहजादी को यहाँ से ले जा रहे थे। ये एक शर्त पूरी की थी तुमने, और वो भी। वांगली ने जब से मुट्ठियाँ भींच ली। उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। फाते ने कंधे अचकाए। यहाँ से ले जाने का वादा किया था, ये नहीं कहा था कि वो कभी वापस आना चाहेगी तो उसे रोक लूँगी। तुम 4 दिन भी अपने वादे को पूरा नहीं कर सके। 4 दिन भी। सन बाऊ, कितना अच्छा हो अगर तुम वक्त के हिसाब किताब मुझे न समझाओ। फिर कुर्ते के आस्तीन पीछे को मोड़ते हुए एक बेनियाज नज़र उस पर डाली। सुबह चला जाऊंगा, रात मुझे यहीं ठहरना है। ये मेरा घर है और तुम मेरे गुलाम नहीं हो जो। ये मेरा भी घर है सनबाऊ, ये मेरे बाप का घर है। वो संजीदगी से कह के सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसकी गर्दन उठी थी और चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। वांगली जब्त का सांस भर के रह गया। पहले सोचा पहरेदारों को आवाज़ दे। वो हवेली के बाहर खड़े थे। फिर किसी ख्याल के तहत खामोश हो गया। वो लिखाई की मेज़ तक आया और कलम बंदान से कलम निकाल के जल्दी जल्दी एक रुका तहरीर करने लगा। उसे मलका को इस खतरे से आगाह करना था जो टलते टलते वापस उनके सरों पे मंडलाने लगा था।
مندہارا کے محل کی کھڑکیاں ہنوز روشن تھی. ایسی ہی ایک روشن بالکنی میں وہ اس وقت کھڑی تھی. سیاہ بال جوڑے میں باندھے، سر پہ تاج سجائے، وہ گہرے نیلے کامدار بازو کے رنگ میں ملبوس تھی. اس کے بالوں کا رنگ دیکھ کے کنیزوں کی آنکھیں پھیلی تھی، مگر سوالات پہ پابندی تھی، اس لیے انہوں نے خاموشی سے اسے تیار کر دیا تھا. وہ اپنے اصل روپ میں، ایک شہزادی کے روپ میں واپس آ چکی تھی. مگر کیا یہ اس کا اصل تھا؟ محل کی بالکنی سے دور نظر آتے سیاہ سمندر کو دیکھتے ہوئے تالیہ مراد کا دل بالکل خالی تھا. شہزادی، کنیز نے پیچھے آ کے ادب سے پکارا تو وہ چونکی. اس طرز تخاطب کی عرصہ ہوا عادت نہ رہی تھی. ابو الخیر اور مراد راجہ آپ کا کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں. شہزادی نے ابرو سے اس کو اشارہ کیا اور پھر کندھے سیدھے کیے اور گردن کڑا لی. اسے اب شہزادی کی طرح رہنا تھا، کسی پولیس سے بھاگتی مفرور ملزمہ کی طرح نہیں. میری زندگی کا وہ فیز اب پیچھے رہ گیا ہے. کوئی پولیس، کوئی دولت اب میرے پیچھے نہیں آ سکتے. میں آزاد ہوں اور میرے لیے یہی زندگی کافی ہے. وہ خود کو ایسے خیالات سے تسلی دے رہی تھی، اور واقعی مجھے دل کو یہ خیالات تسلی دے بھی رہے تھے. ایک خوبصورت دیوان خانے میں طعام سجا تھا. وسط میں چھوٹی میز رکھی تھی اور اس کے گرد مراد اور ابو الخیر آمنے سامنے زمین پہ بیٹھے تھے. انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے تھے. پیچھے غلام ہاتھ باندھے پانی اور قہوے کی سرائیاں پکڑے کھڑے تھے. تالیہ نے ایک نظر چھت سے لٹکتے فانوس پہ ڈالی، پھر اطراف میں دیکھا. محل کی شان، اس کی دیواروں سے ٹپکتی ہیبت، غلاموں کو کہ اس کو دیکھتے ہی جھک جانے والی نظریں. یہ وہ دنیا تھی جہاں وہ چتونوں کے اشارے سے گردنیں مار سکتی تھی، جہاں کوئی دولت امان نہ تھا، جہاں اسے کسی کو یقین نہیں دلانا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی بن چکی ہے. یہاں کسی کا اس پہ احسان نہ تھا، کسی کا ہاتھ اس کے اوپر نہ تھا. وہ یہاں کسی کی باڈی وومن نہیں تھی. تالیہ مراد بالآخر آزاد تھی. شہزادی کو مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتے دیکھ کے وہ دونوں افراد اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے. مراد شاہی قبا میں ملبوس، ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے، کندھوں تک آتے سیاہ بالوں میں ہمیشہ کی طرح باروب اور مغرور دکھائی دیتا تھا. البتہ تالیہ کو دیکھ کے لبوں پہ اپنائیت بھری مسکراہٹ در آئی تھی. ابو الخیر کی آنکھوں میں البتہ طنزیہ تاثرات ابھرے تھے. آپ سے مجھے بہت گلے ہیں شہزادی، وہ مسکرا کے بولا، مگر لہجے کا طنز اور شاکی پن واضح تھا. مجھے افسوس ہے اس سب کے لیے جو آپ کے غلاموں کے ساتھ ہوا، وہ مسکرا کے کہتی بیٹھی. لباس پھول کی طرح ارد گرد پھیلا دیا. وہ دونوں بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھے. اور اسی لیے میں آپ سے مل کے ہمارے درمیان تمام ابہام رفع کرنا چاہتی تھی. اسے اب یہاں رہنا تھا تو ملاقہ کے تالاب کے سارے مگرمچھوں سے اچھے تعلقات بھی رکھنے تھے. دیوان خانہ زرد روشنی سے روشن تھا. وسط میں رکھی میز کے تینوں اطراف میں وہ تینوں بیٹھے تھے. ایک غلام نے ڈونگے کا ڈھکن ہٹا رکھا تھا اور مراد اپنی تشتری میں کھانا نکال رہا تھا. سارے میں اشتہا انگیز خوشبو پھیلنے لگی. ابو الخیر البتہ تالیہ کو مسکرا کے دیکھ رہا تھا. شہزادی، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر آپ غلاموں کو نہ اکساتی تو وہ جیا سے نکل کے آپ کے محل کے سامنے نہ کھڑے ہو جاتے اور ہمیں ان کو آزاد نہ کرنا پڑتا. مجھے آپ سے گلہ ہے کہ آپ نے میرے مقابلے میں اس غلام کا ساتھ دیا ہے. تالیہ کی رنگت ذرا دیر کو بدلی، مگر وہ سنبھل کے مسکرا دی. کون سا غلام؟ وہیں جو سن باؤ کا خدمت گار ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے اور بندہارا کے محل سے دور، سفید کرتے پاجامے میں ملبوس، پان فاتح سرخ حویلی کی بالکنی میں کھڑا اندھیرے میں ڈوبتے ملاقہ کو دیکھ رہا تھا. وہ غلام جس کو مراد راجہ نے قید کر رکھا تھا، اور آپ کو چاہیے تھا کہ اس معاملے سے دور رہتی، مگر آپ اس غلام سے ہمدردی کرنے لگی. سن باؤ سونے جا چکا تھا. سرخ حویلی خاموش پڑی تھی. ایسے میں فاتح کچھ سوچ کے حویلی سے باہر نکل آیا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا. وانگلی کا سفید گھوڑا اس کو پہچانتا تھا. فاتح نے نرمی سے گھوڑے کو پہلے تھپکا، پھر اس کی لگام کھولنے لگا. آپ کو لگا آپ کے والد نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، مگر آپ یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنے دن سے وہ غلام جیا میں دوسرے غلاموں کو بہکا رہا تھا. وہ غدار تھا، باغی تھا، اس کا ٹھکانہ قید ہی ہونا چاہیے تھا. اس نے گھوڑا بازار کے دہانے پہ روکا اور نیچے اترا. بازار کی بتیاں ابھی تک گل نہیں ہوئی تھی. فاتح گھوڑے کی لگام تھامے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا. دکانیں ہنوز کھلی تھی اور لوگ کام کرتے دکھائی دے رہے تھے. آپ نے خدا جانے کس شے کی بنا پہ اپنے باپا کو مجبور کیا کہ وہ ہم سب کو حکم دے کہ ہم ناجائز غلاموں کو آزاد کر دیں، اور ہمیں ایسا کرنا پڑا. ہم نے اتنے سارے غلام کھو دیے. وہ آنکھوں میں تحیر لیے ان دکانوں کو دیکھ رہا تھا. چند لوگ وہاں سے سامان اٹھا کے مال گاڑی میں لاد رہے تھے. سامنے ابو الخیر کی حویلی تھی. وہ اس طرف بڑھنے لگا.
सन दाऊ ने उस गुलाम को भी आज़ाद कर दिया और वो जाने कहाँ गायब हो गया, मगर मुझे आपसे गिला रहेगा शहज़ादी कि मैंने आपको मस्जिद तक बनवा के दी, हर शय में आपका साथ दिया, मगर आपने मेरे सारे गुलाम मुझसे दूर कर दिए। शिकवा करते हुए भी वो मुस्कुरा रहा था। हवेली की दीवार तक पहुंच के वो रुक गया। फाटक खुला था और उस पहर किसी दूसरे शहर से आने वाला सामान अंदर रखवाया जा रहा था। अबू अलखैर की हवेली पे तकरीबन हर वक्त यही मंजर होता था। पहले उसके पास गुलामों की फ़ौज होती थी, इसलिए ये काम फ़ौरन हो जाता था, और आज फातेह अंधेरे में खड़ा दम साधे देखने लगा। आज गुलामों की मदद के बगैर अबू अलखैर के सारे काम कैसे हो रहे थे? सवाल ये है अबू अलखैर, शहज़ादी ने मुस्कुरा के कहवे की प्याली उठाई, घूंट भरा और उसे नीचे रखा, कि आप राज़ी क्यों हुए? मेरे पापा को इनकार करना इतना मुश्किल तो ना था। फातेह यकटिक खड़ा सामान ढोते उन नफूस को देख रहा था। वो वहीं थे, सारे गुलाम वहीं थे, वो फाकों के मारे चीथड़ों में मलबूस लोग। वो उसी तरह अबू अलखैर के काम कर रहे थे जैसे करते आए थे, मगर अब तो वो आज़ाद थे। फिर क्यों? क्योंकि आपके पापा की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा ना था, और मुझे ये भी मालूम था कि ये सारे गुलाम अगले रोज़ ही मेरे पास वापस आ जाएंगे। वो चौंकी। वो कैसे? दिल एकदम डूब के उभरा था। बान फाते पुतलियाँ सुकेड़े उन काम करते गुलामों के चेहरे देख रहा था। कुछ चेहरे नए थे, तादाद भी ज़्यादा थी। वो चौंका। सिर्फ मेरे गुलाम नहीं शहज़ादी, दूसरे रऊसा के गुलाम भी मेरी चाकरी के लिए आ चुके हैं। एक दरख्त की ओट में खड़े फातेह को एहसास हुआ कि अबू अलखैर के गुलामों की तादाद बढ़ चुकी थी। अभी 3-4 दिन पहले तो वो उन्हें आज़ाद करवा के गया था। तो फिर? क्योंकि आप और सन बाऊ के उस गुलाम ने ये नहीं सोचा कि खाली खौली आज़ादी बेमायनी होती है। बरसों और महीनों से मेरी गुलामी करने वाले कुछ और करना भूल चुके थे। उनके पास ना पैसा था, ना खाने को कुछ था, ना उनके घर बार थे। वो कवारे अकेले भूखे लोग थे। मैंने अगले दिन ही ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे काम में हाथ बटाएगा मैं उसको यौमिया उजरत दूंगा। अबू अलखैर मुस्कुरा के कह रहा था। शाम तक आधे वापस आ गया, और जब उनको उजरत मिली तो अगली सुबह दूसरे रऊसा के गुलाम भी मेरे पास थे। अब वो आज़ाद है, मगर उनको आज़ादी नहीं चाहिए थी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए थी और रोज़ के चंद सिक्के। मैं उनको सिर्फ इतने सिक्के देता हूँ जिनसे उनकी जान हलक से ना निकलने पाए, मगर वो कुछ जमा भी ना कर पाए। उनको रोज़ की रोटी के लिए मेरे पास वापस आना पड़े, इतना ही खर्चा पहले उनकी रोटी पे आता था, अब उनको उतने ही सिक्के दे देता। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा और वो भी खुश है। हाँ, जिस रोज़ कोई गुलाम कोई गलती करता है तो सज़ा के तौर पे उसकी यौमिया उजरत से कटौती होती है। यूँ वो मेरे पास से भाग नहीं सकते। वो मेरे ग़ुलाम नहीं रहे शहज़ादी, मगर वो मेरे मुलाजिम बन चुके हैं। वो अंधेरे में खड़ा अफसोस से वो मंज़र देख रहा था। सामान रखा जा चुका था और एक दारोगा सूरत आदमी खड़ा कतार में लगे मुलाजमों को बारी बारी चंद सिक्के दे रहा था। एक को उसने अलबत्ता सिक्कों की जगह जहां पर रसीद किया और उसकी गलती याद करवाई तो वो सर झुकाए खाली हाथ आगे बढ़ गया। आपके इस अमल की वजह से वो मुलाजिम ज़्यादा बुरे हाल में, उनके पास रिहाइश नहीं है, वो शहर में कहीं ना कहीं 100 पड़े रहते हैं, और जो मेरे अहाते में सोना चाहे तो उनकी उजरत मज़ीद कम हो जाती है। मेरा काम पहले से ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है शहज़ादी, इसलिए अब मैं आपसे मज़ीद गिला करना नहीं चाहता। तालिया की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उसने बेख्तियार बाप का चेहरा देखा जिसने खाना खाते हुए कंधे अचका दिए। मैंने कहा था ये बेमकसद होगा। वो बदिक्कत संभली और ज़बरदस्ती मुस्कुरा के इतना ही बोली, उम्मीद है अब हमारे दरमियान कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। कल से हम पहले की तरह काम शुरू कर देंगे। और खाना निकालने लगी। अलबत्ता उसकी रंगत बुझ गई थी। वो यहाँ आज़ाद थी, वो मलका बनने वाली थी, मगर सिर्फ आज़ादी काफ़ी नहीं थी। आज़ादी के बाद भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ना थी। वो झुके कंधों के साथ घोड़े की लगाम थामे हवेली की तरफ वापस जा रहा था। मलाका को वो जिस हाल में छोड़ के गया था उसका ये कदीम शहर इससे बुरे हाल में था। उसके लोग नौकरियों के ग़ुलाम बन चुके थे, कुछ भी नहीं बदला था। अबू अलखैर ने खाने के दौरान मुझसे कहा कि अबू अलखैर चला गया तो तालिया ने खादमों से कमरा खाली करवाया और संजीदगी से मुराद की तरफ मतवज्जे हुई कि आप मलका बनने वाली हैं। तुम वापस आई हो मलका बनने के लिए। वो रुक के उसे देखने लगा। मैं सुल्तान मिर्सल की मलका बनने नहीं आई, मैं आपके साथ इस मुल्क पे हुकूमत करने आई हूँ, मगर मुझे सुल्तान से शादी नहीं करनी। वो झुंझला के बोली। मुराद ने गौर से उसे देखा, फिर चावलों का लुकमा रखते हुए बोला,
تمہاری دنیا میں کتنا وقت گزرا تھا؟ 6-7 ماہ۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اور ان 6-7 ماہ میں تم نے وہ تعلق ختم نہیں کیا جس کو بنانے کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ اس تعلق کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ دونوں واپس چلے جائیں گے اور میں نہیں جاؤں گی، مگر میں مرسل شاہ سے شادی بھی نہیں کروں گی۔ باپا، مجھے اس مسئلے سے نجات دلائیے۔ مراد نے گہری سانس لی۔ یہ تمہیں واپس آتے وقت معلوم تھا، پھر تم اس مسئلے سے نجات کیوں چاہتی ہو؟ تالیہ نے ناک سے مکھی جلائی۔ کیونکہ کتاب کے مطابق، یعنی بنگا رایا ملائیوں کے مطابق، جو ہم نے اپنے زمانے میں پڑھی ہے، میری شادی سلطان سے نہیں ہوئی تھی۔ مراد چونکا، پھر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اسی لیے غلام فاتح کو ہمارا مستقبل معلوم تھا۔ اس نے ایسا کچھ دعویٰ کیا تھا۔ کیا اس کتاب میں ہماری ساری کہانی لکھی ہے؟ پہلے 12 ابواب تک تو ساری کہانی درست لکھی گئی ہے۔ جو ایڈم، وہ رکی، آدم بن محمد سے میں نے لکھوائی تھی۔ باقی کے 3 ابواب غالباً میرے جانے کے بعد آپ نے لکھوائے تھے۔ وہ ناک سکیڑے کہہ رہی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ آخری 3 ابواب میں نے لکھوائے تھے؟ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، کیونکہ ان 3 ابواب میں لکھے کام میں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ان میں کیا ہوا تھا؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ ان میں سلطان مرسل سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی، 7 شرائط کے عوض، اور آخری شرط یہ تھی کہ سلطان اپنے آپ کو مار دے۔ باقی 6 شرائط مزید مضحکہ خیز تھی۔ میں کسی کو اس کی اپنی جان لینے کا نہیں کہہ سکتی باپا، اس لیے جیسے بھی ہو مجھے اس سلطان سے نجات دلائیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی۔ مراد نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تم واپس تو نہیں جاؤ گی تالیہ؟ اس نے کسی خدشے کے تحت پکارا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اگر مجھے جانا ہوتا تو میں سلطان سے نجات نہ مانگتی۔ یہاں رہنا ہے تو اسے نجات چاہیے۔ البتہ میرے دوست، وہ واپس جائیں گے اور آپ ان کو جانے دیں گے۔ وہ یہاں ایک شے کی تلاش میں آئے ہیں، جب وہ مل جائے گی تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ مراد نے ابرو اٹھا کے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کیا؟ آپ آرام کریں باپا، میں صبح آپ کو آدم سے ملواؤں گی اور سارے معاملے سے آگاہ کروں گی۔ چک کے دوبارہ تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی، مگر مراد راجہ تھوڑی کو ناخن سے کھجاتے دلچسپی سے کچھ سوچنے لگا تھا۔ اسے وان فاتح کی باتیں یاد آئی تھی۔ تو کیا کوئی کتاب ایسی بھی تھی دوسری دنیا میں جس میں ان سب کے انجام لکھے تھے؟ کیا اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا تھا؟ کیا اپنا مستقبل جان کے اس سے بچا جا سکتا تھا؟ اس کا ذہن ایک دوسرے نہج پہ سوچنے لگا تھا۔ اگلی صبح قدیم ملاقہ پہ خوب روشن سی اتری۔ فجر کے قریب خوب بارش برسی اور سارے شہر کو بھگو گئی۔ پھر بادل چھٹ گئے اور سورج نے ملاقہ کو روشن کر دیا تو یوں لگا جیسے ساری کائنات کی خوبصورتی ملاقہ سلطنت میں آ بسی ہو۔ سرسبز درخت، نیلے سمندر کا سفید جھاگ اڑاتا پانی، گھاس کے درمیان بنے اونچے نیچے بھورے راستے۔ سن تھا 1577 اور شہر تھا ملاقہ کا۔ سن باؤ کی حویلی کے سامنے گھنے درختوں کی باڑ بنی تھی، جس کے پار کھلا سبزہ اظہار تھا۔ وہاں گھاس پہ ایڈم بن محمد چلتا آ رہا تھا، سر پہ ٹوپی جمائے، کندھے پہ تھیلا لادے۔ اس نے سنہری تاروں سے بنا ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے شاہی مورخ ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ سامنے ایک درخت کے نیچے بڑے پتھر پہ وان فاتح بیٹھا تھا۔ ایڈم کو دیکھ کے اس نے ہاتھ اٹھا کے دور سے سلام کیا۔ وہ اپنے لباس سے غلام نہیں لگتا تھا، بس ملاقہ کا عام سا آدمی لگتا تھا۔ بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور کرتے کی آستین کلائیوں پہ موڑ رکھے تھے۔ پتھر پہ بیٹھا وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک سوکھی ٹہنی سے تنکے الگ کر رہا تھا۔ وہ KL والے دن وان فاتح سے کتنا مختلف نظر آتا تھا۔ قدیم ملاقہ آ کے معلوم ہوا ہے کہ میں اس جگہ کو مس کر رہا تھا، حالانکہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سے بھاگ نکلنا میری اولین ترجیح تھی۔ ایڈم اس کے ساتھ دوسرے پتھر پہ بیٹھتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولا تو فاتح نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم کب سے بیمار ہو؟ وہ دونوں پتھروں پہ یوں بیٹھے تھے کہ درختوں کی گھنی بیلٹ کی طرف پشت تھی اور سبزہ اظہار کی طرف چہرہ تھا۔ سبزہ اظہار کافی وسیع تھا اور اس کا اختتام افق پہ چمکتے سورج پہ ہوتا تھا۔ آپ کو ہم یاد نہیں تھے تو میں آپ کو کیسے بتاتا؟ چیتالیہ کو بھی اسی لیے نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہو، مورخ سادگی سے بتانے لگا۔ مگر اس روز جب میں ذوالکفلی کے گھر الٹے قدموں واپس آیا تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جڑی بوٹیاں انہوں نے میرے لیے منگوائی ہیں۔ میں ان سے ملا تو معلوم ہوا کہ داتن انہیں سب بتا چکی ہے۔ تب ہم نے مل کے یہ پلان بنایا، جو کہ دراصل چیتالیہ کا یہ پلان تھا کہ ذوالکفلی سے کسی طرح چابی لے کر مراد راجہ کے پاس واپس جایا جائے۔ وقت نے پیچھے سے رک ہی جانا تھا، اس لیے ہم جانتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کھوئیں گے اور کسی کو علم ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اور یہ بیماری، یہ کتنی شدید ہے؟ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔
पता नहीं। एडम ने उफक पे नज़र आते सूरज को देख के आंखों की पुतलियां सुकेड़े, कंधे अचकाए। मैं यहाँ से गया तो बिल्कुल ठीक था, मगर जब से वो साइमन के हमले आवरों ने मुझे अस्पताल पहुँचाया था, इसके बाद से मुझे मसले रहने लगे थे। मैंने टेस्ट करवाए तो मालूम हुआ कि कैंसर नहीं है, मगर कोई ट्यूमर है जो जगह बदल रहा है। मुझे यकीन हो गया कि ये कदीम मलाका को कोई आसेब है, कोई कर्ज। और फिर दातिन की किताबों ने इस वहम की तस्दीक कर दी। और अब तुम कैसे हो? एडम धीरे से मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, यानी ज़रा सी तबीयत ख़राब हो जाती है कभी कभी, मगर अभी बीमारी अव्वलीन स्टेज पे है। अजीब बीमारी है जो बढ़ नहीं रही, रुकी हुई है। साइमन की वजह से जब मैं अस्पताल पहुंचा था, इसके फ़ौरन बाद ये जिस तरह शुरू हुई थी अब भी वैसी ही है। यानी ये बीमारी वक्त के साथ प्रोग्रेस नहीं कर रही? नहीं, हालांकि बीमारियां प्रोग्रेस करती हैं या कम हो जाती हैं, मगर ये बीमारी रुकी हुई है। इसलिए तो किसी को मालूम नहीं हो पाया कि मैं बीमार हूँ। मुस्कुरा के कहते एडम ने गर्दन मोड़ के उसे देखा और फिर पूछा, क्या आपने वाकई इस्तीफ़ा दे दिया है? हाँ, और आज सुबह कार्बन उसे जमा भी करवा देगी। गलत सर, जदीद दुनिया में वक्त रुका हुआ है। हमारे वापस जाने के बाद वो चलेगा। यानी अभी कार्बन ने आपका इस्तीफ़ा नहीं जमा करवाया। वापस जाने के बाद भी आपके पास वक्त होगा इस फैसले को वापस लेने का। नहीं एडम, मैं खुद को इस ओहदे का अहल नहीं समझता। वो सर झुका के तिनके से पत्ते अलग करने लगा। वो आपका सबसे बड़ा ख्वाब था, आप इससे कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं? मगर मैंने इखलाकी मयार बहुत ऊंचे बना लिए थे और मैं खुद इन पे पूरा नहीं उतर सका। मैं अब इस मयार को अपने लिए बदल नहीं सकता। मैं इसको पूरा ना करने की सज़ा काटना चाहता हूँ। मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला यही था, इसलिए मेरी यादाश्त वापस आ गई। नहीं सर, वक्त के सवाल हल करने का ये मतलब नहीं है कि वो फ़ैसला बेहतरीन था। इन सवालों का मतलब ये था कि आपको खुद मालूम हो जाए कि आपने जो फ़ैसला करना है उसे कल पे टालने की बजाय आज करना बेहतर है। अगर आप कोई और फ़ैसला करते और दुरुस्त वक्त पे करते तब भी आपकी यादाश्त वापस आ जाती, मगर खैर वापस जाके। एडम, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि हम वापस जाएंगे? एडम लम्हे भर को चुप हुआ। क्योंकि हमने मेरी दवा लेकर वापस ही जाना है। अच्छा, कैसे? छतालिया के पास प्लान होगा, उनके पास हमेशा प्लान होता है। फाते चंद लम्हे अफसोस से उसे देखता रहा। वो वापस नहीं जाएगी। एडम हैरान हुआ। वो वापस जाने के लिए ही आई हैं। वो जिस तरह कल अपने सिपाहियों को हुक्म देती बाहर निकली थी, इससे मुझे नहीं लगता कि वो वापस जाने के लिए आई है। वो कौन गर्ल है सर? वो उन सबको कौन कर रही हैं? जाहिर है अपने बापा को वो यही तासुर देंगी कि वो यहाँ रहने आई है, वरना वो हमें चाबी नहीं देंगे। और एडम, वो किसी को कौन नहीं कर रही, वो वापस नहीं जाना चाहती। मैं उनको जानता हूँ। वो, तुम उसको जानते हो, मगर उसको भूला मैं भी नहीं हूँ। ठीक है कि उसने जहर नहीं खाया था, मगर वो हमारी दुनिया से मायूस हो चुकी थी। उसने अपनी उस ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया और वो इस ज़िंदगी में वापस आ गई है। अगर मुझे ये यकीन ना होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ यहाँ ना आता। एकदम दम ठंडी हवा का तेज़ झोंका आया जिसने एडम को चौंका दिया। उसने जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हो गया। सामने सब्ज़ा इज़ार पे वो चली आ रही थी। अपनी बग्घी उसने दूर रुकवा दी थी और सिपाहियों और कनीज़ों को वहीं खड़ा किए वो खुद तन्हा उनकी तरफ आ रही थी। कामदार लिबास दोनों पहलुओं से उठाए, सर पे ताज सजाए, वो माथे पे सिलवटें डाले, संजीदा नज़र आती थी। एडम ने झुक के सलाम किया। शहज़ादी। फाते अलबत्ता बेनियाजी से बैठा तिनके तोड़ता रहा। फिर गर्दन उठा के धूप के बाइस आंखें चंधिया के उसे देखा और सर को हल्का सा खम दिया। तालिया, कैसी हो? अंदाज गुस्ताख खाना था। शहज़ादी ने तंदही से गुस्ताख गुलाम को देखा, मगर फिर जब्त कर गई। उसको तो वो गुस्ताखी की सज़ा भी नहीं दे सकती थी। तुम कहाँ थे? तुम्हें वापा से मिलवाना है, चलो मेरे साथ। वो उसे नज़रअंदाज करके एडम से कहने लगी, क्या तुम सिर्फ अपने मोरख के ढूंढने यहाँ तक आई हो? पत्थर पे बैठे शख्स ने दिलचस्पी से उसे देख के पूछा तो तालिया ने एक संजीदा नज़र उस पर डाली। नहीं, मैं आपको ये देने आई थी। लिबास से एक पोटली निकाली और पत्थर पे उसके साथ रखी। अंदर से सोने के सिक्कों के खनकने की आवाज़ आई थी। ये रकम चंद दिन आपके लिए काफ़ी होगी। आप किसी करीबी शहर चले जाइए, किसी सराय में रुक जाइए और चंद दिन हमसे बिल्कुल दूर इंतज़ार करें। तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र कब से होने लगी? वो उसी उदासी से गर्दन उठाए शहज़ादी को देख रहा था। वान फाते, वो जब से दांत जमा के बोली, आप मलाका में बहुत से दुश्मन बना के गए थे। मलका, सनबाव और मेरे बापा सब आपके दुश्मन हैं। आपके लिए बेहतर यही है कि हमसे दूर चले जाइए। जब एडम को दवा मिल जाएगी तो आप उसके साथ वापस चले जाइएगा। एडम ने ठहर के उसे देखा। मेरे साथ? और आप? तालिया ने गहरी सांस ली और नज़रें उठा के उसे देखा, जो एकदम परेशान नज़र आने लगा था।
ایڈم میری بات سنو. نہیں چیتالیہ، ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ ہم اکٹھے واپس جائیں گے. آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس پلان ہے. یہی پلان ہے ایڈم. مگر ایڈم نے نفی میں سر ہلاتے دور بگھی کے ساتھ کھڑے سپاہیوں کو دیکھا اور انگریزی میں بولا، آپ اپنے باپ کو کون کر رہی ہیں؟ یقیناً سپاہی ان کو رپورٹ کریں گے، اس لیے آپ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ... بولتے بولتے اسے احساس ہوا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اسے خود بھی اس پہ یقین نہیں ہے. اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے. وہ اس سب کے لیے تیار نہ تھا. چیتالیہ، آپ یہاں نہیں رہ سکتی. یہ میرا گھر ہے ایڈم. یہاں میرے باپا رہتے ہیں اور وہ مجھے ویسے ہی عزیز ہے جیسے تمہیں تمہارے ماں باپ. تم ان کے پاس جانا چاہتے ہو واپس، اور میں اپنے باپا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. مگر آپ نے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کو کبھی یہاں آنے نہ دیتا. ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی تم میرے ساتھ چلو. اور ایک سنجیدہ نظر بان فاتح پہ ڈالی جو بنا تاثر کے چہرہ لیے ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑے دیکھ رہا تھا. اور آپ پلیز ہم سب سے دور رہیے. مراد راجہ کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ کہاں ہیں. یہ حکم ہے یا مشورہ؟ حکم ہی سمجھیے. وہ ضبط سے بولی تو وان فاتح نے پوٹلی اٹھا لی اور اٹھ کھڑا ہوا. جیسے آپ کا حکم شہزادی. مگر گردن نہیں جھکائی، اسے دیکھتا رہا. وہ ماتھے پہ بل ڈالے مڑ گئی تو الجھا کھڑا ایڈم اس کے پیچھے چل دیا. وہ دونوں اب دور کھڑی بگھی تک جاتے دکھائی دے رہے تھے اور فاتح وہیں کھڑا ان کو سوچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. پوٹلی کے اندر چھپے سکے انگلیوں میں چپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. مندہارا کے محل کے کتب خانے کے باہر اس صبح 2 پہرے دار کھڑے تھے. مراد راجہ اپنے مصاحبوں کی ہمراہی میں چلتا دروازے تک آیا تو پہرے دار فوراً چوکس ہوئے. ایک نے سر جھکا کے تعظیم پیش کی، دوسرے نے بڑھ کے دروازہ کھولا. مراد ہاتھ پیچھے باندھے، اکڑے کندھوں پہ شاہی کبا پہنے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ چلتا اندر آیا. مصاحب باہر کھڑے رہ گئے. کتب خانے کے اندر ایڈم کرسی پہ بیٹھا تھا اور تالیہ دائیں بائیں منتظر سی ٹہل رہی تھی. مراد اندر آیا اور دروازہ پیچھے سے بند ہوا تو دونوں نے اسے دیکھا. ایڈم ہڑبڑا کے اٹھ گیا اور وہ سیدھی مراد کی طرف آئی. باپا، یہ آدم بن محمد ہے. وہ مراد کا بازو تھامے دھیمی آواز میں تعارف کروا رہی تھی. اتنے مہینے سے آپ اس کو شاہی مورخ کے طور پہ جانتے آئے ہیں، مگر دراصل ایڈم میرا دوست ہے، میرے ساتھ میری دنیا. رکی اور تصحیح کی. یہ میرے ساتھ مستقبل کے زمانے سے آیا ہے. مراد نے چمکتی ہوئی آنکھیں اس پہ مرکوز کیے، اسے سر سے پیر تک دیکھا. وہ چپ کھڑا لب کاٹتا رہا. کیا اس کو وہ زمانہ یاد ہے جو اس نے یہاں گزارا تھا؟ چپتے لہجے میں پوچھا. جی بالکل، ایڈم نے فوراً جواب دیا. راجہ نے اسے گھورا. مگر لگتا تو نہیں کہ تمہیں شاہی آداب یاد ہیں. ایڈم بن محمد نے ہڑبڑا کے سر جھکایا. راجہ، اور پھر گردن واپس اٹھائی. وہ تالیہ کی باتوں پہ ایسا الجھا تھا کہ اتنی اہم بات بھول گیا. وہ 2017 کے جنوری سے واپس آیا تھا اور یہاں وہ کوئی سیلیبریٹی رپورٹر نہ تھا. اسے بات بات پہ ان دنیاوی خداؤں کے سامنے سر جھکانا تھا. مسئلہ کیا ہے؟ مراد راجہ عام سے انداز میں کہتا میز تک آیا اور اس کے کونے پہ بیٹھا. پھر ایک گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے پوری توجہ سے ایڈم کو دیکھا. اس نے وہ پانی نہیں پیا تھا. تالیہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی اور بتانے لگی، جس کی وجہ سے یہ ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو چکا ہے. بظاہر سرطان جیسی یہ بیماری ہمارے زمانے میں ناقابل علاج ہے اور اس کا حل ذوالفقار کی کتابوں میں نہیں ملتا. لیکن وہ خنخاری، میں نے پڑھا تھا کہ وقت کے اس مرض کا علاج تاریخ میں صرف ایک شکار باز نے کیا تھا جو کہ آپ ہیں. اس لیے میں ایڈم کو آپ کے پاس لائی ہوں. آپ اسے اس کی دوا دیں تاکہ یہ رخصت ہو سکے. ایڈم صرف اپنے رخصت ہونے کی بات پہ زخمی نظروں سے تالیہ کو دیکھا، مگر مراد کی موجودگی کے باعث چپ کر کے رہ گیا. وہ بھی نگاہ چرا کے رہ گئی. تم نے وقت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے مورخ. مراد راجہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کے کہنے لگا. پانی کسی اور نے پیا، چابی کسی اور نے گھمائی اور ساتھ تم آ گئے. وقت اپنے آپ سے دھوکہ کرنے والوں کو سزا ضرور دیتا ہے. میں وقت سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. وہ جل کے زیر لب بولا، مگر تالیہ کے گھورنے پہ چپ ہو گیا. پھر کھنکھارا. میں نے یہ جان بوجھ کے. تمہیں اس کے اثرات کب محسوس ہوئے تھے؟ راجہ نے بات کاٹی تو وہ سوچنے لگا. جب میں ایک دفعہ زخمی ہو کے اسپتال پہنچا تھا تو تمہارا خون بہا تھا. کچھ خاص نہیں، مگر بعد میں شہزادی صاحبہ نے چاقو سے مجھے یہاں بازو پہ ہاتھ رکھا، زخم دیا تھا جس کے باعث. کتنا خون بہا تھا؟ 1 گھونٹ سے زیادہ؟ راجہ دو بدو سوال کر رہا تھا. معاف کیجیے گا، مجھے ماپنے کا ہوش نہ تھا، مگر اتنا تو بہا ہوگا. وقت کے چکر کو دھوکہ دینے کے بعد تمہارے پاس 3 مواقع تھے، پہلا تم نے ضائع کر دیا. راجہ نے افسوس سے سر ہلایا. کیا دوبارہ بھی تم کبھی زخمی ہوئے؟ جی ایک دفعہ کچھ دن قبل، مگر چند خراشی آئی صرف. وہ سمجھا نہیں تھا. چند خراشوں کی خیر ہے، یعنی ابھی تک تمہارا صرف 1 موقع ضائع ہوا ہے.
راجہ حساب لگا رہا تھا۔ وقت کے چکر سے نکل کے تمہیں صرف ایک بات کا خیال رکھنا تھا آدم بن محمد، کہ کسی بھی صورت میں تمہارا خون نہیں بہنا چاہیے۔ پہلی دفعہ جب وہ بہا، ایک گھونٹ سے زیادہ، تو تمہارا ایک موقع ضائع ہو گیا۔ تم بیمار ہو گئے، مگر تم نے محسوس کیا ہوگا کہ تمہاری بیماری بڑھی نہیں، کیونکہ تمہارے پاس ابھی 2 مواقع موجود ہیں۔ اوہ، اسی لیے ایڈم کی بیماری بڑھ نہیں رہی، کیونکہ یہ دوبارہ زخمی نہیں ہوا۔ وہ چونکی۔ ہاں، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 سال کا وقت ہے، لیکن اس دوران اگر یہ دوسری دفعہ زخمی ہوا تو اس کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ دوسری بار خون بہنے کے 1 ماہ کے اندر یہ مر جائے گا، اور اگر اس کا تیسری دفعہ خون بہہ گیا تو یہ 1 ماہ سے پہلے اسی وقت مر جائے گا جب اس کا خون بہے گا۔ اس لیے جب تک تمہارا علاج نہیں ہوتا تمہیں اپنا خون نہیں بہنے دینا۔ ایڈم کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ اس نے بازو سینے پہ لپیٹ لیے، گویا خود کو محفوظ کرنا چاہا۔ وہ کسی ویڈیو گیم کی طرح 3 باریوں کا محتاج ہو چکا تھا۔ 1 باری ضائع ہو چکی تھی اور 2 باقی تھی۔ تو اب ایڈم کی بیماری اسی طرح چلتی رہے گی۔ ہاں، یہ اسے آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دے گی، اور 1 سال تک علاج نہ ہوا تو یہ اسے مار دے گی۔ اب کے قدرے نرمی سے تنبیہ کی، لیکن اگر اس کا دوسری دفعہ خون نہ بہے، ورنہ سمجھ گیا، دوسرا موقع ضائع ہونے سے میں 1 ماہ میں مر جاؤں گا۔ وہ جل کے بولا۔ مراد راجہ خاموش ہو گیا اور بس اسے گھورے گیا۔ تالیاں کھنکھاری۔ مگر باپا، ہمیں 1 برس انتظار نہیں کرنا، آپ کے پاس دوا ہے، آپ اسے وہ دیں اور اس کو صحت مند کر دیں۔ مراد نے گردن موڑ کے ساتھ کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے۔ لمحے بھر کے لیے قدیم کتب خانے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مریض کا علاج کیا تھا، اور میں نے کسی ایسے مریض کا علاج نہیں کیا۔ میں نے صرف اس مرض کے بارے میں پڑھا ہے۔ یعنی وہ مریض میں تھا؟ ایڈم آہستہ سے بولا تو تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ مریض میں ہوں گا، وہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہوگی۔ پھر اس نے اداسی سے تالیہ کو دیکھا۔ وہ مریض زندہ رہا تھا یا مر گیا تھا؟ وہاں تو وہ ہکلائی۔ لکھا تھا کہ اسے شفا ملی تھی، مگر اس نے مراد کو دیکھا۔ معلوم نہیں وہ کسی سے لکھوایا گیا تھا یا واقعی شفا ملی تھی۔ تاریخ رقم کرنے والوں پہ اب ان دونوں کو اعتبار نہ رہا تھا۔ مگر کوئی تو حل ہوگا باپا، وہ پریشانی سے بولی۔ سر چکرانے لگا تھا۔ وقت کے چکر میں ایک دفعہ پھر سے پھنسنے کے بعد سب کچھ بے معنی لگنے لگا تھا۔ میرے پاس اس بیماری کے علاج کا نسخہ ہے۔ تالیہ کا چہرہ دمک اٹھا، مگر راجہ کے اگلے الفاظ نے اس پہ گھڑوں پانی ڈال دیا۔ مگر اس نسخے میں موجود اشیاء ترکیبی ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ وہ کم از کم علاقہ میں موجود نہیں ہے۔ وہ جڑی بوٹیاں دنیا میں کہاں سے ملیں گی یہ میں نہیں جانتا، مگر میں تمہیں وہ نسخہ دے سکتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا۔ تم اپنی دوا خود ڈھونڈو، تم وہ چیزیں لے آؤ تو میں تمہیں دوا بنا دوں گا۔ میرے ملازم اور سپاہی تمہاری مدد کریں گے، مگر میرے پاس ان کی تلاش میں نکلنے کا وقت نہیں ہے۔ ایڈم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تلاش کر لوں گا، آپ مجھے نسخہ دے دیں۔ جی باپا، آدم تلاش کر لے گا، اور ساتھ میں آپ کے سپاہی بھی ہماری مدد کریں گے، اور پھر ہمارے پاس 1 سال ہے۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ مراد راجہ کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گیا تو تالیہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا جو اپنے بازو کو دیکھ رہا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا خون بہا، میں وہ نہ کرتی تو۔ وہ شدت درد سے چپ ہو گئی۔ ایڈم نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور اداسی سے مسکرایا۔ اگر آپ کو الزام دینا ہو تو آپ کے اوپر میرے بہت سے قصور نکلتے ہیں تالیہ، مگر نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی بات پہ تالیہ نے ابرو بھینچ کے اسے دیکھا۔ تمہیں وقت کے چکر میں پھنسانے اور تمہارا خون ضائع کرنے کے علاوہ میرا کیا قصور؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ چہرہ موڑ کے راجہ کو دیکھنے لگا جو ایک کتاب کو کھولے کچھ پڑھ رہا تھا۔ پھر ایک صفحے پہ آ کے وہ رکا اور ان کی طرف بڑھا۔ یہ وہ تمام اشیاء ترکیبی ہیں جو اس دوا کے لیے استعمال ہونے ہیں۔ سنجیدگی سے کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ ایڈم نے تیزی سے اسے تھاما۔ ایک صفحے پہ کوئی درجن بھر چیزیں لکھی تھیں۔ یہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ تحیر سے ان کو پڑھے گیا۔ یہ بہت عجیب و غریب اشیاء تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے پاس 1 برس ہے آدم بن محمد، تم ان کو ڈھونڈ لاؤ تو میں تمہیں دوا بنا دوں گا۔ ایڈم نے صفحے پلٹائے۔ دوا بنانے کی ترکیب یہاں نہیں لکھی۔ پھر سر اٹھا کے راجہ کو دیکھا جو اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ترکیب یہاں ہے۔ راجہ نے انگلی سے اپنی کن پٹی پہ دستک دی۔ یہ دوا دراصل چند دوسرے امراض کے لیے ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اسے ایک خاص طریقے سے بنایا جائے تو تمہارے مرض کا حل مل سکتا ہے۔ ویسے بھی 1 سال کا عرصہ کافی ہے۔ کمر پہ ہاتھ باندھے مراد راجہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تو تالیہ نے جلدی سے کتاب لی اور اسے میز پہ رکھا۔ پھر ایک قلم دوات میں ڈبو کے تمام اشیاء ترکیبی کو ایک خالی صفحے پہ اتارنے لگی۔
ہم دونوں اپنے اپنے طور پہ ان کو ڈھونڈیں گے. تم ان کتابوں میں ان علاقوں کو تلاش کرو جہاں یہ دستیاب ہوں گے، اور میں پوری سلطنت میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی دوڑاتی ہوں. اس نے اپنا نقل شدہ کاغذ اٹھایا جس کی سیاہی گیلی تھی اور اسے ہوا میں جلایا. پھر ایڈم کو دیکھا اور یقین دہانی کروائی. ہمارے پاس 1 سال ہے ایڈم، ہمارے پیچھے وقت نہیں گزرے گا. تم واپس اسی لمحے میں جا سکو گے. اور آپ؟ اس نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا. وہ دونوں خاموش کتب خانے میں آمنے سامنے کھڑے تھے. تاج پہنے کھڑی شہزادی نے سر جھکا دیا. میں دوبارہ جیل نہیں جانا چاہتی. میں یہاں خوش ہوں، آزاد ہوں. میرے پاپا مجھ سے پیار کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی. آپ بندھارا کے اونچے محل پہ لعنت بھیج کے یہاں سے گئی تھی چیتالیہ. تب میں اپنے پاپا کو ایک ویلن سمجھتی تھی، مگر اب مجھے وہ تمام ماہ و سال یاد آ گئے جو میں نے ان کے ساتھ گزارے تھے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایڈم کو کس طرح سمجھائے. وہ میرے پاپا ہیں، ہم نے ایک زمانہ ساتھ گزارا. وہ برے انسان نہیں ہیں. ہمارے درمیان سے وقت حائل ہو گیا تھا اور اب وہ نم آنکھوں سے مسکرائی. وہ مجھے واپس مل گئے ہیں. دیکھو، وہ بنا کسی شرط، بنا کسی بدلے کے تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں. تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہم ان کو سمجھتے تھے. ایڈم نے بس اس بات میں سر ہلا دیا. فی الحال اس کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہ تھا. وہ چلی گئی تو وہ کتب خانے کی ایک کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھا اور میز پہ کونیاں رکھ کے وہ کتاب پڑھنے لگا. 1 سال میں تو دنیا بدل سکتی تھی. یہ عجیب و غریب اشیاء ترکیبی بھی اس کو مل سکتے تھے. وہ خود کو امید دلانے لگا. ابھی چند ساعتیں ہی گزری تھی کہ ایک سپاہی اندر داخل ہوا. شاہی مورخ، شہزادی تاشا نے آپ کو محل میں بلوایا ہے. شاہی طبیب آپ کے معائنے کے لیے آ چکا ہے. ایڈم نے گہری سانس لی، کتاب رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا. اب وہ محل میں شاہی مہمان کا درجہ حاصل کر چکا تھا. کتب خانے سے محل تک جاتے ہوئے وہ ایک ایک جھاڑی، ایک ایک کانٹے سے بچ کے گزر رہا تھا. اسے 1 سال تک اپنا خون نہیں بہنے دینا تھا، ایک قطرہ بھی نہیں. محل کے اندر جس کمرے میں شاہی طبیب اس کا منتظر تھا وہ ایک خالی دیوان خانہ تھا جس میں چند مسہریاں سجی تھی اور وسط میں فرشی نشست تھی. ایڈم اندر داخل ہوا تو دیکھا فرشی نشست پہ ایک طبیب 2 زانو بیٹھا تھا. اس کے سامنے تشت میں آلات جراحی، دھاگے اور چند دوائیاں سجی تھی. آؤ آدم، آواز پہ وہ چونکا. کھڑکی کے ساتھ مراد راجہ کھڑا تھا، کمر پہ ہاتھ باندھے. وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا. ایڈم نے ارد گرد نظریں دوڑائی. شہزادی تاشا، وہ اس دوا کی نقول تیار کر کے مختلف شہروں میں قاصد بھیجنے میں لگی ہے. تب تک طبیب تمہارا زخم بھر دے گا. مراد راجہ چھوٹے قدم اٹھاتا قریب آ رہا تھا. مگر میرا زخم تو عرصہ ہوا بھر چکا ہے. راجہ اس کے عین مقابل آ کے رکا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا. تم جانتے ہو اگلے 1 سال تک اس محل میں کیا ہوگا؟ شہزادی تاشا دن رات تمہاری دوا ڈھونڈنے میں لگی رہے گی. پورا 1 سال وہ کسی دوسری طرف توجہ نہیں دیں گی، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایڈم کو یکدم احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے. اس سے قبل کہ وہ مڑتا پیچھے کھڑے سپاہی نے ایک نوک دار خنجر اس کے پہلو میں گھسا دیا تھا. درد کی ناقابل برداشت لہر جسم میں اٹھی. وہ کرا بھی نہ سکا اور زمین پہ بیٹھتا چلا گیا. سپاہی نے کھینچ کے خنجر نکال لیا. خون بھل بھل گرنے لگا. وہ گرتے گرتے اٹھنے لگا اس سپاہی پہ جوابی حملہ کرنے کے لیے، مگر فرش پہ گرتے خون کو دیکھ کے اس کے ہاتھ پیچھے کو بڑھے. اس نے اپنے زخم کو ڈھانکنا چاہا، خون بہنے سے روکنا چاہا، مگر ہاتھ رنگین ہوتے گئے. سرخ پانی سا فرش پہ ندی کی طرح بہتا گیا. وہ ایک گھونٹ سے کہیں زیادہ تھا. ایڈم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. خنجر پہ کوئی دوا بھی تھی جس سے وہ غنودگی میں جا رہا تھا. بامشکل اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا. مراد راجہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا مسکرا رہا تھا. 1 سال تک میں تمہارے لیے اپنی بیٹی کو مصروف رکھوں. تم آدم، تم اس کا دوسری دنیا سے واحد تعلق ہو. جب تک تم نہیں جاؤ گے وہ کبھی مجھے واپس نہیں ملے گی. اس لیے میں تمہیں 1 سال تک برداشت نہیں کر سکتا. پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا. ایڈم زمین پہ گرا تھا. اس کا چہرہ راجہ کے جوتوں کے قریب تھا. اس نے بند ہوتی آنکھیں بدقت کھول کے اسے دیکھا. وہ کہہ رہا تھا، اب تمہارے پاس ایک ماں ہے. اپنی دوا تلاش کرو اور میری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. وہ گھر آ کے بولا اور پھر طبیب کو اشارہ کیا. اس کا زخم بھر دو اور جب یہ ہوش میں آ جائے تو اس کو اچھا کھانے پینے کے لیے دو. اس کی دن رات حفاظت اور خدمت کرو کیونکہ آج کے بعد اسے اس کی ضرورت پڑے گی. راجہ کے قدم اب دور جا رہے تھے. ایڈم بن محمد کی آنکھیں بند ہو رہی تھی. ایک آنسو دائیں آنکھ سے نکلا اور پیچھے لڑک گیا. اندھیرے میں ڈوبنے سے پہلے اسے صرف ایک بات یاد تھی. اس نے اس قدیم دنیا میں واپس آ کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی.
बंधारा का ऊंचा महल सूरज की रोशनी में नहाया खड़ा था। वसी सब्ज़ा ज़ार के आगे फाटक लगा था जो बाहर वालों को महल आने से रोकने का सबब था। फाटक के आगे बल खाती सड़क थी जो पहाड़ी से नीचे ले जाती थी। मुराद राजा घोड़े पे सवार इस वक्त फाटक से बाहर निकल रहा था, सुर्ख पट्टी माथे पे बांधी, धूप के बायस आंखें सुकेड़े वो घोड़े को सड़क पे डाल रहा था। मसाहिब और मुसल्ला सिपाही अपने घोड़ों पे उसके अकब में महल से बाहर निकल रहे थे। ये मुराद का रोज़ाना का प्रोटोकॉल लश्कर था जिसके साथ वो सल्तनत महल जाया करता था। आज भी वो हर रोज़ की तरह महल से निकला था और अभी सड़क के वस्त में ही पहुंचा था कि एकदम उसने लगाम खींची। आंखों में तैश उभरा और लब भींच के एक घुड़सवार जाने कहाँ से आया और सड़क के बीच में घोड़ा रोक लिया। उसका घोड़ा स्याह था, चमकदार स्याह, और उस पर बैठे आदमी की पोशाक नफीस और कीमती थी। उसने सफ़ेद कुर्ते पजामे के ऊपर स्याह कबाब पहन रखी थी और गीले बाल दाएं तरफ जमा रखे थे। जूता सुनहरा और कामदार था। गर्ज अपने लिबास और सवारी से वो कोई रईस मालूम होता था, इसलिए सिपाहियों ने रुक जाना मुनासिब समझा और तजब्जुब से अपने राजा को देखा जिसके चेहरे पे सुर्खी नमूदार हुई थी। गुलाम फाते बिना लब हिलाए मुराद ने गसीली नज़रों से नवार्द को देखा था। उसके दस्ते ने गालबन अभी तक उसे पहचाना नहीं था। घुड़सवार मुस्कुराया और लगाम को हरकत दी। घोड़ा धीरे धीरे टाप उठाता राजा के दाएं हाथ आ खड़ा हुआ, यूं कि दोनों घोड़ों के चेहरे एक दूसरे से टकराने वाले थे। आदाब राजा, फाते ने मुस्कुरा के सर को कम दिया, न गर्दन झुकाई न नज़र। मुराद के चेहरे की सुर्खी बढ़ने लगी। खुली फिजा में वो दोनों पहाड़ी की बल खाती सड़क पे आमने सामने खड़े थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दबा दबा सा कराया। मैं अपने मलाका की खबर लेने वापस आया हूँ राजा, फाते ने मुस्कुरा के कहते हुए गर्दन घुमा के इधर उधर देखा। दूर पहाड़ी से नीचे समंदर के बहते पानियों का शोर सुनाई दे रहा था। तो कैसा पाया तुमने मेरे मलाका को? राजा तन से गोया हुआ। बागी हवा उसके लंबे बालों को पीछे की तरफ उड़ा रही थी। मेरा मलाका इससे बुरे हाल में है जिसमें मैं उसे छोड़ के गया था। गुलाम आज़ाद हो गया मगर एक दफ़ा फिर कैद कर लिए गए। उमरा और रऊसा उसी तरह सोने की ढेर जमा कर रहे हैं और सुल्तान अपनी शादी की तैयारियों में मगन है। मुराद ने लगाम को हरकत दी, घोड़े को चंद कदम आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि दोनों घोड़े एक दूसरे के पहलू में हो गए। अब वो फाते के ज़्यादा है करीब था। दाएं तरफ चेहरा मोड़ के तनदही से उसे घूरा। मैं तुम्हारी हिम्मत पे हैरान हुआ हूँ गुलाम फाते। तुम इस सब के बाद मेरे पास यूँ इस चेहरे के साथ आ गए। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? वो अब के कदरे ऊंची आवाज़ में बोला। पीछे खड़े सिपाहियों के दस्ते में लहर सी दौड़ी। मुहाफिज चौकन्ने हुए, तलवारों पे हाथ रख लिए, जैसे राजा के एक हुक्म पे नवार्द पे हमले के लिए तैयार हो। जाहिर है मैं आपको जानता हूँ राजा। मैं चंद दिन पहले तक आपकी कैद में था और बहुत मुश्किल से शहजादी ताशा ने मुझे छुड़वाया था। इसके बाद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था बल्कि आपसे दूर भागना चाहिए था, लेकिन उसने गहरी सांस ली। मुस्कुराहट एक पल भी उसके लबों से जुदा नहीं हुई थी। वो बगैर तलवार या ढाल के निहत्था सर उठाए उनके दरमियान खड़ा था। लेकिन मैं वो जानता हूँ जो आप नहीं जानते। उसने सर आगे किया और आहिस्ता से गोया हुआ। मेरे ज़माने में एक ऐसी किताब वजूद रखती है जिसमें आप सबका मुस्तकबिल दर्ज है। मुराद ने जवाब नहीं दिया, बस आंखें छोटी किए उसे घूरता रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था राजा कि मैं आपके मुस्तकबिल के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैंने वो किताब पढ़ी है। उसके आखिरी 3 अबवाब में आपका मुस्तकबिल दर्ज है और तुम मुझे यहाँ मेरे मुस्तकबिल से डराने आए हो। कहते हुए मुराद ने गर्दन मोड़ के सिपाहियों को मखसूस इशारा किया। उन्होंने तलवारें नियामों में डाल ली और अदब से दूर हटते गए, यहाँ तक कि मुराद और फाते अपने घोड़ों पर बैठा रह गए। तुमने मुझे कहा था गुलाम फाते कि मेरी बेटी एक बहरी सफ़र पे जाएगी और वापस नहीं आएगी, एक अलमनाक अंजाम। उसने अफसोस से सर झटका। और मेरे बारे में तुमने कहा था कि मुझे भरे चौक में लोगों के सामने। वो रुका। लोगों के सामने क्या? तुमने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी, लेकिन शायद तुम मुझे मेरी मौत के बारे में बता रहे थे। मैं दरअसल तुम्हारी कहानी का वो जालिम किरदार हूँ जिसका अंजाम यकीनन अलमनाक लिखा गया होगा, क्योंकि मुझे अपने आमाल से इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं है। वो तल्खी से कह रहा था। तो बताओ क्या लिखा था मेरे अंजाम में? मुझे भरे चौक में लोगों के सामने क्या किया जाएगा? फांसी, जिंदा दरगोर या संसार? जी राजा, आपने मेरी बात उस दिन मुकम्मल नहीं होने दी थी, इसलिए मैं आज
اس کو مکمل کرتا ہوں۔ وان فاتح نے گہری سانس لے کر کہا۔ آپ کو بھرے چوک میں سب لوگوں کے سامنے تاج پہنایا جائے گا، آپ ملاقہ کے سلطان بن جائیں گے، مراد راجہ۔ سمندر کا شور تھم گیا، ساری فضا رک گئی، مراد راجہ بالکل ساکت رہ گیا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے کہا تھا کہ منصور شاہ اگلا حکمران ہوگا کیونکہ گزشتہ سلطان کے بیٹے بغاوت کریں گے، اور جی، سلطان کے بیٹوں نے آپ کے ساتھ مل کے بغاوت کی تھی اور منصور شاہ کو حکمران بنایا تھا، مگر وہ زیادہ عرصہ تخت نہیں سنبھال سکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا اس کے بعد 3-4 حکمران بدلے تھے لیکن بندھارا ایک ہی رہا تھا۔ پدوکا راجہ، آپ نے میری اس بات سے فرض کر لیا کہ چونکہ آپ بندھارا نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ مر چکے ہوں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ منصور شاہ کو تخت سے ہٹانے کے بعد میں اگلا سلطان بنوں گا اور پدوکا راجہ دراصل میرا بندھارا ہوگا۔ مراد ششدر رہ گیا تھا۔ جی راجہ، ایسا ہی ہوگا۔ وان فاتح جھوٹ نہیں بولتا، اس کتاب کے آخری 3 ابواب میں آپ کا مقدر بدل گیا تھا۔ اس کے مطابق شہزادی تاشا سلطان مرسل سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر اس نے چند شرائط رکھی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی مراد راجہ نے چند عظیم کام کیے تھے اور بالآخر وہ سلطان بن گیا تھا۔ مراد راجہ کو تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ 600 سال بعد بھی ہمارے مدارس میں بچوں کو مراد راجہ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ بھلے ایک چالاک اور زیرک بندھارا تھا، مگر اس نے خود کو بدلا تھا، اچھے کام کیے تھے اور عوام کو ایک نالائق حکمران سے نجات دی تھی۔ مراد راجہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ یہ اس کتاب کے آخری ابواب میں درج ہے۔ فاتح نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لیے تالیہ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ آخری ابواب سچے ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ سچ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ وہ اچھے کام نہیں کر سکتے جو وہاں لکھے ہیں۔ وہ چونکا۔ تو تمہیں کیسے معلوم کہ وہ سچے ہیں؟ کیا معلوم وہ سب واقعی میں نے لکھوایا ہو؟ کیونکہ ان میں لکھا ہے کہ مراد راجہ کی قسمت اس دن بدلی جس دن محل سے نکلتے ہوئے ایک سیاہ چمکدار گھوڑے پہ بیٹھے آدمی نے اس کا راستہ روکا اور اسے کہا کہ وہ اسے سلطان بنا سکتا ہے۔ فاتح مسکرا کے بتا رہا تھا، آج میں جب اپنے لیے سواری خریدنے گیا اور یہ گھوڑا خریدا تو مجھے وہ سطور یاد نہیں تھی، مگر جب میں اس سڑک تک آیا تو میں نے آپ کو محل سے نکلتے دیکھا، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ آدمی میں تھا۔ مراد ابھی تک تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہاری کتاب میں اس آدمی کا نام کیا درج ہے؟ فاتح زخمی سا مسکرایا۔ اس کا کوئی نام نہیں ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ اس کو محل والے صرف ایک لقب سے پکارتے تھے کیونکہ اس نے مراد راجہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سلطان بنوا سکتا ہے۔ کیسا لقب؟ سلطان ساز۔ سمندر کے پانیوں کا شور پھر سے سنائی دینے لگا۔ کسی درخت سے پرندے چھم سے اڑے اور ان کی چیخیں ساری فضا میں گونج اٹھی۔ مراد راجہ ابھی تک عجیب نظروں سے سیاہ گھوڑے پہ بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیسے معلوم ہو کہ تم یہ سب سچ کہہ رہے ہو، یا یہ تمہاری کوئی چال ہے؟ کیا آپ کو میری پیشانی کسی کاذب کی پیشانی لگتی ہے؟ مراد چپ رہ گیا، پھر پتلیاں سکیڑ کے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں اور تم مجھے سلطان بنا دو گے؟ یہ وہ خیال، وہ خواہش تھی جو مراد راجہ تنہائی میں خود سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا۔ ہاں، صرف مجھے معلوم ہے کہ آپ سلطان کیسے بنیں گے۔ وہ کتاب تو تالیہ نے بھی پڑھ رکھی ہوگی اور اس مورخ نے بھی، پھر مجھے تمہاری کیا ضرورت؟ بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس کتاب میں صرف یہ لکھا ہے کہ آپ سلطان بنے تھے، یہ نہیں لکھا کہ کیسے بنے تھے۔ جب میں تالیہ اور مورخ کو لے کر یہاں سے چلا گیا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تالیہ واپس آئے کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کتاب سچی نہ ہو جائے، لیکن کتاب سچی تھی اور کل رات یہاں آ کے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں جان گیا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا ہوگا۔ میرے پاس آپ کو سلطان بنانے کا منصوبہ بھی ہے۔ اگر آپ میری مدد لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، البتہ ایک بات میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ وہ کیا؟ اس کتاب میں درج تھا کہ سلطان ساز کے پاس مراد راجہ کو بادشاہ بنانے کے لیے وقت کی ایک محدود مدت تھی۔ محدود مدت؟ جی ہاں، کتاب کے مطابق سلطان ساز بار بار یہ بات دہراتا تھا کہ اس کے پاس مراد راجہ کو سلطان بنانے کے لیے صرف 1 ماہ ہے، اور شہزادی تاشا نے مرسل شاہ سے شرائط پوری کرنے کے لیے بھی 1 ماہ کا وقت دیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ 1 ماہ بعد کچھ ہونا تھا جس کا ذکر کتاب میں نہیں ہے۔ مراد کا سانس بالکل تھم گیا۔ اس نے دھیرے سے نظر جھکائی اور اپنے آستین کو دیکھا۔ اس پہ ایڈم کے خون کے چھینٹ سے لگا دھبا دکھائی دے رہا تھا۔ بس ایک لمحے میں مراد کو سمجھ آ گیا کہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں
اور کیا تم بھول گئے کہ تم نے؟ اس نے دانت پیسے، جیسے بہت کچھ یاد آیا ہو۔ تم نے میری بیٹی سے نکاح کر کے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ میں ابھی تک اس معاملے سے نہیں سنبھلا اور تم… مراد کے کان پھر سے سرخ پڑنے لگے۔ جب سلطان سلطان نہیں رہے گا تو آپ کو کس کا ڈر ہوگا؟ سلطان ساز نے کندھے اچکائے تو مراد لمحے بھر کو چپ رہ گیا۔ تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو؟ میری بیٹی کے قریب رہنے کے لیے؟ نہ صرف اس لیے بلکہ اس کو واپس اس کی دنیا میں لے جانے کے لیے۔ مراد نے بے یقینی سے ابرو اٹھایا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اپنے منہ سے اعتراف کر لو گے کہ تم یہ سب اس کو واپس لے جانے کے لیے کر رہے ہو، کیونکہ میں نے کہا نا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا تو اس بات کا اعتراف نہ کرتا، بلکہ آپ کو یقین دلاتا کہ میں اسے واپس نہیں لے جانا چاہتا۔ میں یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ تم میری بیٹی کو مجھ سے چھیننے آئے ہو، تمہیں اپنے دربار میں جگہ کیسے دے سکتا ہوں؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں، راجا، دوست کو قریب رکھو اور دشمن کو قریب تر۔ آمنے سامنے گھوڑوں پہ سوار وہ دونوں مرد چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھے گئے، پھر وان فاتح کہنے لگا، شہزادی کسی بھی طرح سلطان سے شادی نہیں کر سکتی، بالفرض وہ راضی ہو جائے۔ تب بھی اگر سلطان کو علم ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے تو وہ آپ سب کی گردن مروا دے گا۔ اس لیے ہم سب کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اسے سلطان نہ رہنے دیں۔ آپ مجھے اپنے دربار میں جگہ دے کر کبھی نہیں پچھتائیں گے راجا۔ مراد راجا نے گہری سانس لی اور گھوڑے کا رخ موڑا، پھر بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو آواز دی، یہ شخص آج سے میرا مشیر ہے۔ محل میں نہ صرف اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے بلکہ اس کے لیے لباس اور دوسری اشیاء ضرورت کا بندوبست بھی کیا جائے۔ یہ ایک دوسرے ملک سے آیا اور اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ سپاہیوں نے گردنیں تسلیم خم کی۔ دو سپاہی فوراً محل کی طرف دوڑے۔ مراد مسکرا کے واپس اس کی طرف گھوما۔ ہم سلطان مرسل شاہ کے محل کی طرف جا رہے ہیں، دربار کا آغاز ہونے والا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا، راجا، اور اپنا گھوڑا موڑ لیا۔ وہ مراد کے گھوڑے کی میت میں پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا۔ قدیم ملاقہ پہ نئے دن کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ شاہی کتب خانہ اس صبح خاموش پڑا تھا جب شہزادی تاشا اندر داخل ہوئی۔ اس نے گلابی گھیردار لباس پہن رکھا تھا اور چھوٹے سیاہ بالوں پہ دمکتا ہوا تاج سجا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں کاغذات کے پلندے اٹھا رکھے تھے اور چہرے پہ دبا دبا سا جوش تھا۔ پیچھے چلتی کنیزوں نے بار بار کاغذ اٹھانے کی پیشکش کی مگر وہ اتنی پرجوش تھی کہ انکار کیے گئی۔ کتب خانے کے دروازے پہ اس نے کنیزوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ دربان نے دروازے کھولے تو اس نے فوراً پوچھا، آدم کہاں ہے؟ وہ آرام کر رہا ہے۔ ابھی تک؟ اسے حیرت ہوئی، دن چڑھ آیا تھا اور ایڈم تو صبح جلدی اٹھنے والوں میں سے تھا۔ خیر، وہ مسکراتے ہوئے اندر آئی، ادھر ادھر دیکھا، کتب خانہ خالی تھا۔ وہ ایک دروازے کی طرف بڑھی جو ایک آرام دہ کمرے کی طرف کھلتا تھا جہاں ایڈم رہتا تھا۔ اس نے دستک دی، جواب نہ دارد بلندہ ایک ہاتھ سے سنبھالتے تالیہ نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بستر پہ ایڈم لیٹا تھا، لحاف سینے تک ڈالے، اس کا سر اونچے تکیوں پہ پڑا تھا اور آنکھیں بند تھی۔ تم ابھی تک سو رہے ہو؟ اٹھو اور دیکھو مجھے کیا ملا۔ وہ چہک کے کہتی اندر آئی اور دروازے کے قریب میز پہ کاغذات رکھے۔ وہ تمام چیزیں جو اس دوا کے لیے چاہیے ہیں وہ ملاقہ اور وسطی ایشیا سے مل سکتی ہیں۔ ان کو تلاش کرنے اور بنانے میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا عرصہ درکار ہے، اور اگر ہم دونوں مل کے ان جگہوں کا سفر کریں تو ہم ایک ایک کر کے… وہ بولتے بولتے رکی اور دھیرے سے گردن موڑی۔ ایڈم سو نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ تکیے پہ نڈھال سا پڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ مراد سناٹے میں رہ گئی۔ یہ وہ ایڈم نہیں تھا جسے وہ کل چھوڑ کے پورا دن کتابوں اور طبیبوں کے ساتھ مغز ماری کرتی رہی تھی۔ یہ اس ایڈم کی پرچھائی تھی۔ اس کا چہرہ کمزور اور رنگت سیاہ پڑ رہی تھی، آنکھوں کا سفید حصہ گلابی ہو چکا تھا۔ وہ چہرے سے برسوں کا بیمار لگتا تھا، کسی مفلوج کی طرح بستر پہ پڑا تھا، گویا لحاف اتارنے کی ہمت بھی نہ ہو۔ ایڈم، وہ بے یقینی سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے اچانک سے؟ ایڈم گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے اسبات میں گردن ہلائی۔ مگر کیسے؟ تالیہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ ایڈم نے دھیرے سے لحاف پہلو سے ہٹایا۔ اس کی قمیض کے نیچے پٹی بندھی نظر آتی تھی جس پہ خون کے دھبے تھے۔ یا اللہ! تالیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا تمہارا خون بہہ گیا؟ اوہ نو ایڈم! وہ تیزی سے اس کے قریب لپکی۔ یہ تم نے کیسے ہونے دیا؟ ایڈم، تم نے خیال کیوں نہ کیا؟ یہ چوٹ کیسے آئی؟ اف! یا اللہ! وہ گھٹنوں کے بل بستر کے قریب زمین پہ بیٹھتی گئی، سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، پھر اس کی خاموشی پہ سر اٹھایا تو وہ دونوں پس مردہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں
गीली थी और सफ़ेद पटरी ज़्यादा लब खामोश। तुम इतनी बेहतियाती कैसे कर सकते हो? उसकी अपनी आंखों में भी पानी आने लगा। तुमने अपना ख्याल क्यों ना रखा? पापा ने कितना समझाया था तुम्हें कि तुम खून नहीं बहने दोगे, मगर ये सब कैसे हुआ? ओह एडम, ओह एडम, वो दुख और गुस्से से कह रही थी। एडम चुपचाप उसे देखे गया, फिर एकदम उसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। तालिया की तरफ उसकी सर की पुश्त हो गई। मैं इतनी गिल्टी थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारा दायां बाजू, मैंने उस पर ज़ख्म लगवाया था, मेरी वजह से पहली दफ़ा तुम्हारा खून बहा था, मगर अब ये क्या हो गया? मोटे मोटे गर्म आंसू उसके चेहरे पे गिरने लगे। फिर उसने सर उठाया और इधर उधर देखा। और मुझे किसी ने नहीं बताया ये कब हुआ? क्या तबीब ने तुम्हें देखा क्या? वो कहते कहते रुक गई। बिस्तर की तपाई पे दवाइयों की तश्त धरी थी। वो तश्त सुनहरी था और महल के अंदर इस्तेमाल होता था। साथ ही एक कागज़ पे लिखा हदायत नामा आवेज़ा था। वो हदायत नामा शाही तबीब की मोहर के साथ लिखा गया था। उसने कल शाम शाही तबीब को महल से निकलते भी देखा था। तालिया की पथराई हुई नज़रों ने कमरे का जायज़ा लिया। कमरे में जगह जगह फल रखे थे, ताज़ा फूल, खुश्क मेवे, ताज़ा लिबास के बंद संदूक, नए जूते, जैसे शाही हुक्मनामे पे सारे इंतज़ामात करवाए गए हों। जैसे हुक्मनामे को मालूम हो, हुक्म देने वाले को मालूम हो कि मरीज़ अब चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा। मुराद राजा, वो मुठ्ठियाँ भींच के उठी और आंसू रगड़े। ये सब मुराद राजा ने किया है ना? ताकि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, ताकि इस दुनिया से मेरा राब्ता टूट जाए। पापा, ये आपने अच्छा नहीं किया, गुस्से में बोलती उठी और दरवाजे की तरफ लपकी। फिर चौखट तक रुकी और पलट के उसे देखा। वो अभी तक गर्दन दूसरी तरफ मोड़े लेटा था। उसमें जैसे अब तवानाई न रही थी, ना किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की, ना हिसाब किताब लेने की। वो इतना दुखी था कि बात तक नहीं करना चाहता था। यानी अब हमारे पास एक माँ है एडम। उसका जहन हिसाब किताब कर रहा था। तुम फिक्र ना करो तालिया, तुम्हें इस जहन्नुम से एक माँ में निजात दिला के रहेगी। उसने नाक से गीली सांस अंदर को खींची और तेज़ी से बाहर निकल गई। बंधारा कहाँ है? कुतुब खाने से निकलते ही मलाका की शहजादी ने घरा के बुलंद आवाज़ में पूछा। दरबान ने लाज़मी का इजहार किया, मगर अंदर आते दो सिपाही फ़ौरन उसकी तरफ भागे आए। वो अभी अभी सल्तनत महल की तरफ गए हैं अपने नए मशीर के साथ। मेरी सवारी तैयार करो, मुझे उनके पास जाना है अभी। नए मशीर वाली बात उसने नहीं सुनी थी, बस चला के बोली और आगे बढ़ गई। उसकी रंगत सुर्ख दहक रही थी और सांस फूला हुआ था, जैसे उसका बस न चलता वो सारे मलाका को आग लगा दे। भूरी लकड़ी से बना सल्तनत महल धूप में चमक रहा था। जगह जगह मसल्ला, पहरेदार हिफाजत पे मामूर खड़े थे। दूर दूर तक सब्ज़ाजार से भरे बागीचे नज़र आ रहे थे, जिनमें मौसमी फूल उगे थे। ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे ही दाखिली दरवाजे से मुख्तलिफ लोग अंदर आते दिखाई दे रहे थे। बुज़रा मशीर रान अपनी अपनी टोलियों में सर जोड़े गुफ्तगू करते गुज़रगाह पे आगे बढ़ रहे थे, घोड़े गुलामों के हवाले करके। मुराद राजा अब रविश पे पैदल चल रहा था। चेहरे पे संजीदगी और गहरी सोच छाई थी। उसे फासला रखे चंद मसाहबों के साथ फाते चला आ रहा था। दफतन उन मसाहबों में से एक आगे आया और राजा के कंधे बराबर चलते हुए सरगोशी की। राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस आदमी को मशीर का ओहदा दे रहे हैं। इसकी वजह से हम मुश्किल में फंसे थे, सारा सोना चला गया। वो आरिफ था और शदीद नाखुश लगता था। अगर मैं इसे इनकार करता तो ये अपनी पेशकश लेकर किसी और के पास चला जाता। वो दबा दबा सा बोला, और इसके पास ऐसे कागजी सबूत होंगे जो ये सुल्तान को दिखा के मुझे और ताशा को सुल्तान का नाफरमान साबित कर सकता है। हम इसको कैद में डाल सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकेगा। पिछली दफ़ा भी कैद में डाला था उसके पास, तब भी मंसूबा था, अब भी होगा। मुझे इसकी पेशकश पसंद आई है, इसको हमारे लिए काम करने दो। राजा इत्मीनान से कहता, लंबे टक भर रहा था। लेकिन अगर उसने हमें नुकसान पहुंचाया तो अच्छा है। अगर उसने हमें नुकसान देना है तो दूर की बजाय करीब से पहुंचाए, हमें भी उस पर नज़र रखने में आसानी रहेगी। आप गलती कर रहे हैं राजा। नहीं आरिफ, वो सच कह रहा है, उसकी बात सच्ची साबित होगी। मुराद की आंखों में चमक दर आई थी। आरिफ ने तुलमला के गर्दन मोड़ी और फासले पे पीछे आते उसको शादा पेशानी वाले मर्द को देखा जो उसे देख के मुस्कुराया था। कभी ये वसीदा लिबास में वांगली के पीछे गुलाम की तरह चलता हुआ महल में दाखिल हुआ करता था, और आज ये उसी महल में, उसी दरबार में कीमती पोशाक पहने बंधारा के एक मशीर के तौर पे दाखिल होगा। आरिफ के अंदर भांबड़ जलने लगे, मगर वो ज़ब्त करने पे मजबूर था। दरबार लगने में अभी वक्त था। मुराद राजा चौखट तक पहुँच के दूसरे उमरा और रऊसा रान के साथ महवे गुफ्तगू हो गया।
فاتح فاصلے پہ کھڑا تھا اور چوکندی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا جب ایک سپاہی اس کے قریب آ کر کھنکارا۔ ملکہ آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ وان فاتح نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا سلطنت محل میں دوبارہ قدم رکھتے ہی ملکہ کسی آدم بو کی طرح اس کی بو پا لے گی، مگر وہ اس لمحے کے لیے تیار تھا۔ سپاہی اسے پائیں باغ تک لے آیا اور واپس مڑ گیا۔ سامنے پھولوں کی باڑ تھی جہاں ملکہ یون سوفو اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اس نے چینی طرز کا لمبا زرق برق لباس پہن رکھا تھا اور بالوں کے جوڑے میں سونے کی ہیئر پن اٹھا رکھی تھی۔ سر پہ تاج بھی سجا تھا۔ فاتح گھاس پہ قدم رکھتا اس کے عین عقب میں آ کھڑا ہوا۔ مجھے ایک کنیز نے بتایا کہ تم مراد راجہ کے ساتھ آئے ہو تو مجھے یقین نہیں آیا۔ وانگلی نے بھی یہی بتایا تو مجھے گمان گزرا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ آخر تم میں اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھ سے، وہ چبا چبا کے کہتی مڑی اور غصے سے اسے دیکھا، مجھ سے دھوکہ کر کے، مراد راجہ کو تباہ کرنے کے وعدے سے مکر کے، تاشا کو دور لے جانے کا معاہدہ کر کے تم 3 دن بعد واپس آ کھڑے ہوگے۔ واہ غلام فاتح واہ! ملکہ نے تن سے تالی بجائی۔ وہ سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ میں نے تمہارا نکاح کروایا تھا شہزادی سے اس لیے تاکہ تم اسے لے کر دور چلے جاؤ، مگر تم اسی دربار میں جا رہے ہو جہاں مرسل شاہ تخت پہ برا جمان ہے۔ جانتے ہو تمہارے نکاح نامے کی تیسری نقل میرے پاس ہے۔ وہ شعلہ بار نظریں اس پہ جمائے گھرائی۔ اگر ابھی میں نے وہ نقل سلطان کے سامنے رکھتی تو کیا تم اپنی گردن سلامت لیے آج کی تاریخ میں اس محل سے باہر نکل کر جا سکو گے؟ جب میں اپنی دنیا سے یہاں آیا تھا ملکہ عالیہ، تو تاشا ایک بات جانتی تھی کہ کسی نے اس کے گاؤں کو جلا دیا تھا، چن چن کے جادوگر مارے گئے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا، اور یہ سب کرنے والی چینی شہزادی تھی جس نے سلطان کا دل صرف اس ایک وجہ سے جیتا تھا۔ مرسل شاہ اور اس کے آباؤ اجداد نے جادوگروں کے خلاف سخت قوانین بنائے تھے۔ جادوگروں سے ایک لمبی جنگ لڑی تھی انہوں نے، اسی لیے مراد راجہ کو جادو کے شعبے میں جلا وطن کیا گیا تھا، مگر مراد راجہ کو واپس آنے کی یہی صورت ملی کہ وہ جادوگروں کے خلاف غداری کرے، اور آپ کے پاس سلطان کا دل جیتنے کا ایک ہی حربہ تھا کہ آپ جادوگروں کے خلاف کارروائی کریں۔ مگر کیا سلطان یہ جانتا ہے کہ آپ خود جادوگر نہیں ہیں؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں تو کیا آپ اپنی گردن کے ساتھ اس باغیچے میں گھوم سکیں گی؟ یون سوفو کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ پھنکاری، میں تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتی، اس نکاح نامے کی دوسری نقل سے بھی نہیں ڈرتی آپ جو میرے پاس ہے۔ اگر میں قاضی اور گواہوں کو سلطان کی محل میں لے جاؤں اور وہ یہ کہیں کہ انعام کا لالچ دے کر یہ سب آپ نے کروایا تھا، تو وانگلی یا آپ کی صفائیوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ بھول جاتی ہیں کہ آپ چینی ہیں، ملے نہیں، آپ ہمیشہ غیر رہیں گی۔ اس نے مٹھی بھینچی، میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اور میں کل جب آپ کی دنیا میں واپس آیا تھا تو مجھے ایک بات معلوم تھی، اور میرے ہر قدم کے پیچھے وہی ایک بات کار فرما رہے گی۔ وہ چند قدم قریب آیا، ملکہ کے اتنے قریب کہ یون سوفو کو اس کے پیچھے سورج نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ یہ کہ تم نے، یون سوفو، تم نے میری زندگی کو وہ نقصان پہنچائے ہیں جو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب چہرہ لیے کیے اتنے سرد لہجے میں پھنکارا کہ یون سوفو ہر ساکت رہ گئی۔ تمہارے جادو نے مجھے وہ بات بتائی جو مجھے معلوم نہ ہونا بہتر تھی۔ اس بات نے تمہاری دنیا سے میری دنیا تک میرا پیچھا کیا۔ اس ایک بات کو نہ بھلانے کے لیے میں نے تاشا کی زندگی کو خود سے باندھ دیا۔ میرے بچوں کی ماں نے خودکشی کر لی، میرے ہاتھ سے میری کرسی چلی گئی۔ یہ سب تمہارے اس ایک راز کو کھولنے سے ہوا جس کو کھولنے کا حق تمہیں نہ تھا۔ یون سوفو، جو راز قدرت نے ڈھانک دیے ہوں، انسانوں کو انہیں فاش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ تم ملاقہ کی وہ جادوگرنی، وہ بلا ہو یون سوفو جس کے راز فاش کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں یہ فیصلہ کر کے واپس آیا تھا کہ میرا ہر عمل تمہارے خلاف ہوگا، میرا ہر قدم تمہاری تباہی کے لیے اٹھے گا۔ یون سوفو نے پفر کے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر وان فاتح نے سختی سے اس کی کلائی دبوچی اور اسے نیچے جھٹکا دیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کے بولا، تم شہزادی تاشا سے دور رہو گی، تم اس کو نقصان پہنچانے کا سوچو گی بھی نہیں یون سوفو، مگر مجھے معلوم ہے تم اپنی فطرت سے باز نہیں آؤ گی، اس لیے یاد رکھنا۔ جھٹکے سے اس کی کلائی نیچے جھٹکی۔ میں تمہیں تباہ کیے بغیر ملاقہ سے نہیں جاؤں گا، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں یون سوفو، تمہارے ہر قدم پہ میری نظر ہے، تمہیں میرے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے۔
یون صوفوں کے گال سرخ دہک رہے تھے مگر وہ ساکت ہو چکی تھی، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ وہ ایک نگاہ غلط اس پہ ڈال کے مڑ گیا اور یون صوفوں نے زور سے پیر پٹکا۔ اس نے مداخلت یا سن گوئیوں سے بچنے کے لیے غلاموں اور کنیزوں کو باغیچے سے دور رکھ کے غلطی کی تھی۔ دربار معمول کے انداز میں سجا تھا، دونوں طرف کرسیوں کی قطاریں لگی تھیں، درمیان میں قالین سے مزین گزرگاہ تھی جس کا اختتام 3 زینوں پہ ہوتا تھا۔ زینوں کے اوپر سنہری چبوترا تھا جس پہ تخت بچھا تھا، تخت پہ مرسل شاہ براجمان تھا اور اس کے پیچھے محافظ پنکھ لیے کھڑے تھے، سنہری تاروں والی بقع پہنے، سر پہ ہیروں سے مرصع پگڑی نما تاج سجائے وہ نوجوان سلطان ایک ہاتھ گھٹنے پہ رکھے کافی پھیل کے تخت پہ براجمان تھا۔ شاہی آداب کے مطابق انسان اپنی نشست پہ جتنی جگہ گھیرتا ہے اتنا طاقتور اور رعب دار نظر آتا ہے، اس لیے وہ ایسے ہی بیٹھا کرتا تھا۔ چہرے پہ زمانے بھر کا غرور اور بے پرواہی تھی۔ بائیں ہاتھ کی قطار میں پہلی کرسی مراد راجہ کی تھی۔ مراد اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ایک کاغذ سے کچھ پڑھ کے سنا رہا تھا۔ اس کے حکم میں وان فاتح کھڑا تھا، اس کے کندھوں پہ سیاہ قبا تھی اور وہ ہاتھ نیچے کر کے باندھے خاموشی سے مراد کو کارروائی میں حصہ لیتے دیکھ رہا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ سامنے والی قطار میں بیٹھا سن باہو اپنی چھوٹی چھوٹی چینی آنکھوں سے اسے گھورے جا رہا ہے۔ مراد راجہ، ضابطے کی کارروائی چھوڑو، میرے سوال کا جواب دو۔ نوجوان سلطان نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی اور انگلی اٹھا کے سوال پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ چند روز قبل تم نے غلاموں کی آزادی کا حکم دیا تھا اور دوسرے رؤسا کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے غلام آزاد کر دیں؟ مراد رک گیا۔ پہلے اس نے آنکھیں پھیر کے وانگلی کو دیکھا جو ہلکا سا مسکرایا، پھر ابو الخیر پہ نظر پڑی، اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ تھی، یعنی اس کی چغلی کھانے میں وہ دونوں پیش پیش تھے۔ مراد کو ایک دم اپنا آپ بہت تنہا محسوس ہوا۔ وہ خنخارا، میرے آقا، یہ غلام شدید قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے اور ہمارے علم میں یہ بھی لایا گیا ہے کہ غلاموں کے جانے سے اہم عہدوں پہ مامور ہمارے امراء اور وزراء کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مرسل شاہ تندہی سے اسے گھور رہا تھا۔ میرے آقا، ان غلاموں کو اگر آزاد نہ کیا جاتا تو؟ کیا یہ درست ہے مراد راجہ کہ آپ اپنے محل کے سامنے اکٹھے ہونے والے چند لوگوں کے دباؤ میں آ گئے اور ہار مان لی؟ مرسل شاہ کی برہم آواز نے سارے میں سناٹا طاری کر دیا۔ مراد راجہ، آپ کے اس قدم کی وجہ سے، جس کے لیے آپ نے ہم سے اجازت طلب کرنا بھی مناسب نہیں سمجھی، کتنے کاموں کو نقصان پہنچایا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ وزیر خزانہ اپنے کام مکمل نہیں کر سکے، چینی سفیر جو چین سے قرضے کی رقم لانے والے جہاز کی نگرانی کر رہے تھے، ان کے پاس اس خزانے کی حفاظت کے لیے ضروری افراد نہیں ہیں، غرض خدمت گاروں کو آزاد کر دینے سے ہر کام متاثر ہو رہا ہے۔ اس بات کو 4 روز گزر چکے تھے مگر مرسل شاہ کو صبح صبح ملکہ سن باہو اور ابو الخیر نے الگ الگ یہ خبر پہنچائی تھی۔ تالیہ، ایڈم اور فاتح 4 روز پہلے جس طرح قدیم ملاقہ سے نکلے تھے، اس نے مراد راجہ کو شدید مشکلات میں پھنسا دیا تھا۔ سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے جو اپنی جگہ پہ کھڑا اپنا جواب سوچ اور تول رہا تھا۔ میرے آقا، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کی شادی کے لیے کیا گیا ہے آقا۔ مراد راجہ پل بھر کو ساکت رہ گیا، پھر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے غصے سے گردن موڑی اور اپنے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھا جس کے کندھوں پہ سیاہ شال تھی اور وہ اٹھی گردن کے ساتھ سلطان سے مخاطب تھا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وضاحت کروں آقا۔ ساتھ ہی سر کو خم دیا۔ اس کے انداز میں بغاوت نہ تھی، نرمی تھی، آداب تھے، اخلاق تھا۔ خاموش، مراد نے دبی آواز میں اسے جھڑکا۔ مرسل شاہ نے چونک کے اس نئے درباری کو دیکھا اور ماتھے پہ بل ڈالے۔ تم کون اور تم بغیر اجازت ہماری گفتگو میں کیسے مداخلت کر سکتے ہو؟ درباری مڑ مڑ کے دیکھنے لگے۔ سن باہو کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اس نے پہلو بدلا۔ میرے آقا، آپ کے والد نے اس دربار کے قوانین بنائے تھے جن کے مطابق وزراء کے مشیران بوقت ضرورت اپنی تجاویز دے سکتے ہیں۔ میں بندھارا کا مشیر ہوں اور آپ کے والد کے قانون کی وجہ سے بولنے کا پابند ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو۔ وہ کرسیوں کے پیچھے سے نکل کے سامنے آیا، روش پہ سلطان کے سامنے کھڑا ہوا اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی، پھر گردن اٹھا کے اسی نرم مسکراہٹ سے سلطان کو دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ غلام آپ کی شادی کے لیے کیوں آزاد کیے گئے ہیں۔
مراد نے لب بھینچ کے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اب وہ اسے نہیں روک سکتا تھا۔ مرسل شاہ کی پیشانی شکن آلود تھی، مگر اس نے اکھڑے اکھڑے انداز میں کہا، بولو آقا، یہ حکم صرف مسلمان غلاموں کے لیے جاری کیا گیا تھا جو اغوا یا ظلم سے جبری غلام بنائے گئے تھے۔ سن باؤ وانگلی کے پاس بندرگاہ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے صرف 7 غلام مسلمان تھے۔ وزیر خزانہ ابو الخیر کے غلاموں میں سے صرف نصف مسلمان تھے۔ اسی طرح باقی عمرہ اور رؤسا کے غیر مسلم جائز غلام ان کے پاس کام کر رہے ہیں، اور جو مسلمان غلام آزاد کیے گئے تھے ان سب نے دوبارہ سے یومیہ اجرت پہ ملازم رکھ لیا ہے۔ آپ کے شاہی دستے جا کے ان کی حویلیوں کا خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر ان حضرات سے امور سلطنت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی وجہ غلاموں کا نہ ہونا نہیں ہے۔ ان سب کے پاس مطلوبہ افرادی قوت آج بھی موجود ہے۔ اس کی بات پہ کسی کا سر شرمندگی سے نہ جھکا، نہ کوئی جز بز ہوا۔ کیا سن باؤ اور کیا ابو الخیر سب ڈٹھائی سے خاموشی سے سنیں گے۔ مرسل شاہ نے بھی اپنی غلطی کی تصحیح پہ بجائے اپنے عمرہ سے پوچھنے کے ماتھے پہ بل ڈالے اس سیاہ قبا والے دراز قد آدمی کو دیکھا۔ ہمارا سوال اب بھی وہی ہے مشیر، اس کا ہماری شادی سے کیا تعلق؟ آقا، یہ شرط شہزادی تاشا کی تھی، وہ اسی نرمی سے بتانے لگا۔ ان کا حکم تھا کہ ان کا عروسی لباس جو سفید رنگ کا ہے اسے صرف مسلمان کاریگر ہی بنائیں گے، اس لیے ہمیں ایک کثیر تعداد میں کاریگر چاہیے تھے۔ مرسل کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، ماتھے کی شکنیں بھی غائب ہونے لگی۔ اس نے ابرو اٹھایا۔ اچھا، تو کیا وہ غلام شہزادی کا لباس تیار کرنے میں لگے ہیں؟ نہیں آقا، کیونکہ ان غلاموں کو ان کے سابق مالکوں نے واپس یومیہ اجرت پہ رکھ لیا ہے، اور ان کے کاموں سے وہ اتنے تھک جاتے ہیں کہ ان میں کاریگری کی ہمت نہیں رہتی۔ سن باؤ کے ساتھ بیٹھے مشیر نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، شہزادی کے لباس کی بات کہاں ہوئی تھی؟ یہ جیا کا غلام فاتح ہے، کیا تم نے نہیں پہچانا؟ اگر یہ کہے گا کہ ایسا ہے تو غلام اندھا دھند اس کی بات کی تائید بھی کر دیں گے۔ سن باؤ نے دھیمی آواز میں اسے گھرکا۔ سلطان نے پہلو بدلا، اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی شاہی کاریگر نہیں جو لباس بنا سکے؟ ہے میرے آقا، اور اب وہی لباس بنائیں گے، مگر اس کی وجہ سے تاخیر ہو جائے گی۔ جتنے کم کاریگر اتنی تاخیر۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سر جھکایا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتا واپس اپنی جگہ پہ جا کھڑا ہوا۔ مراد راجہ اس دوران مختلف کیفیات کا شکار ہوا تھا۔ میں جھنجھلاہٹ واضح تھی، البتہ اب کہ وہ ضبط سے خنخواہ رہا۔ آقا، اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے تو ہم اس حکم نامے کو واپس لے سکتے ہیں، یا کوئی اور حل جو آپ کی نظر میں ہو۔ ہم کوئی حل نکالتے ہیں۔ مرسل سب کی خود پہ مرکوز جواب طلب نظروں سے ایک دم جذبز ہوا اور قبا چٹک کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام افراد بھی تیزی سے کھڑے ہوئے اور سر جھکا دیے۔ مرسل شاہ اٹھی گردن کے ساتھ نیچے اترا اور روش پہ چلتا آگے بڑھتا گیا۔ مراد کے قریب وہ رکا، ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھا جو گہری نظروں سے مرسل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مرسل کے اندر تک اترتی تھی۔ اس بار ان میں ادب نہ تھا بلکہ چبھن تھی۔ بظاہر کچھ قابل گرفت نہ تھا، ورنہ وہ اس آدمی کو گرفتار کروا سکتا تھا، مگر کچھ غیر آرام دہ تھا اس شخص میں۔ لیکن فی الوقت وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ دربار برخاست ہوا تو مراد راجہ تیش سے اس کی طرف گھوما۔ مجھے تمہاری حمایت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور راجہ کی طرف جھکا۔ میں آپ کی حمایت نہیں کر رہا تھا، میں دربار میں سلطان اور وزراء سے اپنا تعارف کروا رہا تھا تاکہ آپ یہ جان لیں کہ مجھے توجہ گھیرنے کی عادت ہے۔ اگر آپ مجھے اپنا مشیر نہیں رکھیں گے تو ان میں سے کوئی بھی مجھے ہاتھوں ہاتھ لے لے گا، حتیٰ کہ سلطان بھی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو وان فاتح اپنے خلاف چاہیے یا اپنے ساتھ۔ اور سر جھکا کے مسکرا کے اسے دیکھا راجہ، اور پیچھے ہٹ گیا۔ مراد راجہ لاجواب ہو کے خاموش ہو گیا، پھر ماتھے پہ بل لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنے نئے مشیر سے ناخوش نظر آتا تھا، مگر وہ اسے خود سے جدا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عجیب دوراہے پہ پھنس گیا تھا۔ ساری الجھنوں کے سرے پہ بس ایک خیال جگمگاتا ہوا دکھائی دیتا تھا، وہ ملاقہ کا آنے والا سلطان بنے گا، سلطان مراد راجہ۔ اور یہ ایک خیال بہت سے کڑوے گھونٹوں کو امرت میں بدل رہا تھا۔ مراد راجہ انہی سوچوں میں گم دربار سے نکل کے باغ کے درمیان بنی روش سے گزر رہا تھا کہ سامنے سے آتی تالیہ کو دیکھ کے رفتار سست ہوئی۔ گہری سانس اندر کو کھینچی تو وہ مورخ کی حالت دیکھ آئی تھی۔ وہ لباس پہلوؤں سے اٹھائے لال بھبو کا چہرہ لیے چلی آ رہی تھی۔ مراد کے عین سامنے آ کے وہ رکی اور غسیلی نظروں سے اسے دیکھا۔
آپ نے آدم کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہاں، کیا میں اس کو آپ کے پاس اس لیے لائی تھی کہ آپ اسے آدھا مار دیں؟ مراد نے اتنی ہی برہم نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے اوپر چلانے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ تمہاری وجہ سے میں اس وقت معتوب ٹھہرایا جا رہا ہوں۔ جو تمہارے ساتھیوں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد بھی اگر میں دوا کا نسخہ دے رہا ہوں تو اسے غنیمت سمجھو، مگر مجھ سے یہ توقع مت رکھو کہ میں 1 سال اسے اپنی دنیا میں برداشت کروں گا۔ اس سے کہو اپنی دوا ڈھونڈے اور جائے یہاں سے۔ آپ نے اسے کچھ کرنے کے قابل چھوڑا ہے؟ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی۔ آپ نے اسے گھائل کرتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ کیا کرو گی؟ یہ مت بھولو کہ اس کی دوا کا نسخہ اب بھی صرف میرے پاس ہے۔ مراد نے ابرو اٹھا کے ٹھہر ٹھہر کے کہا، اور تالیہ چپ ہو گئی۔ ایک دم اس کے ترکش کے سارے تیر جیسے راکھ ہو گئے تھے۔ مراد جانتا تھا وہ جان جائے گی کہ ایڈم کے ساتھ یہ سب اس نے کیا، اور پھر بھی اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تالیہ اس کے پاس چپ کر جانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ دوا کا نسخہ صرف مراد کے پاس تھا اور وہ اب اس سے نہیں لڑ سکتی تھی۔ میں بغیر کچھ مانگے تمہارے دوست کی دوا بنا دوں گا 1 ماہ کے اندر اندر۔ مجھے اجزائے ترکیبی لا دو، اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے مت رکھو۔ وہ سرد مہری سے کہہ کے آگے بڑھ گیا اور وہ بے بسی سے مٹھی بھینچے وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ جتنے غصے میں یہاں آئی تھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ وہ مراد کو کیا دھمکی دے سکتی تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی، مگر جواب میں وہ کیا مانگتی کہ دوا بنا دو۔ وہ تو مراد پہلے ہی بنا کے دے رہا تھا۔ اس کا دیا گیا نقصان تو اب ایڈم کو پہنچ چکا تھا۔ اب وہ اپنے باپ کو برا بھلا کہے یا اس سے خفا ہو، وہ ایڈم کا کام مزید خراب کرے گی۔ بہتر نہیں کیا وہ زندگی میں پہلے کبھی اتنی بے بس ہوئی تھی؟ قدیم ملاقہ کی اندیکھی زنجیریں اسے یہاں قدم جمانے سے پہلے ہی جکڑنے لگ گئی تھی۔ تالیہ نے گہری گہری سانسیں اندر کو کھینچی اور خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ وہ روش پہ کھڑی تھی، دونوں طرف سبز گھاس کے کتے تھے اور سامنے لکڑی سے بنے محل کی سیڑھیاں تھیں۔ دھوپ محل کی طرف سے آ رہی تھی اور چند لوگ بھی۔ اس نے دھوپ سے بچنے کو ماتھے پہ انگوٹھیاں والے ہاتھ سے چھجا بنایا۔ منظر واضح ہوا، سامنے سے آتے سپاہیوں کے ساتھ چلتا سیاہ قبا والا شخص، اس کی مسکراہٹ۔ تالیہ مراد کی رنگت پھک ہوئی، ہاتھ پہلو میں جا گرا۔ وہ اگلا سانس نہیں لے سکی۔ مصاحبوں کی ٹولی قریب آ چکی تھی۔ شہزادی کو دیکھ کے سب ٹھہر گئے۔ سیاہ قبا والا شخص بھی سر ذرا سا جھکا کے مسکرا کے بولا، شہزادی؟ اور شہزادی کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہ رہا تھا۔ منہ کھولے چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پہ تیز دھوپ سیدھی پڑ رہی تھی، مگر وہاں کسے پرواہ تھی؟ یہ اپنے باپا کے ایک مصاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس نے جلدی سے وضاحت کی، یہ بندہارا کے نئے مشیر ہیں۔ تالیہ نے بے یقینی سے تیز دھوپ میں مقابل کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا، پھر اس کی سیاہ قبا کو، پھر اس کے نیچے پہنے سفید نفیس لباس کو۔ آنکھیں واپس اٹھی اور اس کے چہرے پہ رکی۔ پھر تالیہ نے ابرو اٹھایا اور بنا لب آواز کے لب ہلائے، سیریسلی؟ فاتح مسکرا کے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بازو نیچے کر کے ہاتھ باہم ملا رکھے تھے اور نظریں اس کی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹائی تھی۔ نسوانی مجسمے میں حرکت ہوئی، یوں جیسے مجسمے کے سفید گالوں پہ کسی نے سرخی گھول دی ہو، جو آہستہ آہستہ اس کے سارے چہرے کو سرخ کرنے لگی تھی۔ آپ؟ وہ دانت پہ دانت جما کے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کو سکوں کی پوٹلی دی تھی؟ اور اس کے لیے شکریہ شہزادی، میں نے اس سے ایک گھوڑا خریدا اور چند ضروری چیزیں تاکہ مراد راجہ سے ملاقات میں آسانی ہو۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا، اب وہ اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کے عقب میں سورج چھپ گیا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مارے ضبط کے وہ بے بسی سے بولی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، خاموشی سے کہیں دور انتظار کرنا چاہیے تھا تاکہ… سنو حالم، اس نے آواز دھیمی کی اور سر اس کی طرف جھکایا، پھر آہستہ سے اپنی زبان میں بولا، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار کے عل میں دیا تھا میں نے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ جب تم میرے کہنے پہ فرار ترک نہیں کر سکتی تھی تو میں تمہارے کہنے پہ فرار کیوں اختیار کروں گا؟ اور چہرہ واپس سیدھا کیا۔ آپ مجھے سزا دینے کے لیے خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس سب کا اثر ایڈم پہ پڑے گا، وہ پریشانی سے بولی۔ دونوں روش کے وسط میں کھڑے تھے اور دوسرے لوگ آس پاس سے گزر رہے تھے۔ ساری دنیا آپ کے گرد نہیں گھومتی شہزادی تاشا، میں آپ کے احکامات کے تابع نہیں ہوں۔ وہاں بے نیازی سی بے نیازی تھی۔ آپ ملکہ سن باؤ اور باپا سب کو دشمن بنا کے گئے تھے، تو ان کو آپ دن کی روشنی میں یہاں کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ میں نے یہ دشمن صرف ہم تینوں کو اس دنیا سے نکالنے کے لیے بنائے تھے۔ تمہیں واپس آتے وقت یہ سب سوچنا چاہیے تھا، مگر آپ باپا کے مشیر کیسے بن سکتے ہیں؟ اور پھر وہ ٹھٹکی، کچھ یاد آیا۔
تو وہ بنگا رایا ملایوں میں جس شخص کا ذکر تھا باپا کا سلطان ساز، وہ آپ تھے۔ یا اللہ! اس نے کرا کے پیشانی کو چھوا، وہ کھڑا مسکراتا رہا۔ فاتح پلیز، آپ آپا کو نہیں جانتے، اگر آپ یہ سب مجھے واپس لے جانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بے سود ہے، اور اگر اسے خیال گزرا اگر آپ ہمارے قریب اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ مجھے سلطان سے شادی سے روک سکیں تو آپ جانتے ہیں میں نے وہ سب غصے میں کہا تھا، میں کبھی بھی سلطان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے فکر مندی سے یقین دلانا چاہا۔ فاتح نے ایک دفعہ پھر چہرہ اس کی طرف جھکایا، ایز اف آئی کیئر، اور ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالتا اس کے ایک طرف سے نکل کے آگے بڑھ گیا۔ تالیہ نے بے یقینی سے مڑ کے اسے واپس جاتے دیکھا، پھر ایک دم انگریزی میں پکار کے کہا، آپ اس شخص کے سلطان ساز کیسے بن سکتے ہیں جو آپ کو ناپسند کرتا ہے، نہ آپ پہ اعتبار کرتا ہے؟ سیاہ قبا والا آدمی رکا اور مڑ کے اسے دیکھا۔ اب سورج تالیہ کی پشت پہ تھا، اس لیے فاتح کی مسکراتی آنکھیں چندھیا گئی۔ واقعی ایسے شخص کا سلطان ساز بننا آسان نہیں جو نہ آپ کو پسند کرتا ہو اور نہ آپ پہ اعتبار کرتا۔ یہ ایک آرٹ ہے جو میں نے کسی اور زمانے میں کسی اور کو کرتے دیکھا تھا، جتا کے بولا، پھر سر کو خم دے کر دوبارہ تعظیم پیش کی اور پڑ گیا۔ مصاحب اور سپاہی اس کے عقب میں چل دیے۔ تالیہ نے سپاہیوں کے گروہ میں سے ایک کو گھورتے ہوئے انگلی سے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً اس کے سامنے آیا اور سر جھکا دیا۔ جی شہزادی، مجھے ساری کتھا سناؤ، یہ جیا کا غلام فاتح میرے باپے کا مشیر کیسے بنا؟ سپاہی نے صبح جو دیکھا تھا کہہ سنایا۔ راجہ اور وہ گھوڑوں پہ کھڑے بات کر رہے تھے، پھر راجہ نے حکم دیا کہ اس کا محل میں کمرہ تیار کیا جائے، کیونکہ کیا وہ ہکا بکا رہ گئی؟ مطلب کیا وہ ہمارے محل میں رہے گا؟ جی، جیسے عارف رہتا ہے، جیسے مثالیں مت، تو یہ بتاؤ دربار میں کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو نہیں؟ اور جواب میں سپاہی نے اسے جو بتایا اسے سن کے تالیہ کا دماغ مزید گھوم گیا۔ شہزادی کا عروسی لباس کاریگر، یا اللہ! یہ وان فاتح کیا کر رہا تھا؟ وہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، پھر اپنی کنیزوں اور غلام کی طرف گھومی۔ ملکہ کو خبر دو کہ شہزادی تاشا آئی ہے۔ وہ بظاہر سنجیدہ تھی مگر اندر سے پریشان، کوئی بھی اس کی منشا کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا۔ ایڈم ملک بیمار پڑا تھا اور وان فاتح کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، کتاب میں کیا لکھا تھا، آگے کیا ہوگا، مگر ایک دفعہ کی پڑھی ہوئی کتاب کی اکثر تفصیلات ذہن سے اس قدر اس وقت محو ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بس ایک چیز واضح یاد تھی، وہ احمقانہ 7 سوال جو تاشا نے مرسل شاہ کے سامنے رکھے تھے۔ نہیں، اس نے سر جھٹکا، وہ من گھڑت ہوں گے، آخر میں ایسی شرائط کیوں رکھوں گی؟ دربار اب خالی ہو چکا تھا اور وہاں ملکہ یون سوفو برا جمان تھی۔ اب کہ اس نے اپنی کنیزوں اور سپاہیوں کو الگ نہیں کیا تھا، وہ بڑی شان سے تخت پہ اپنا لباس پھیلا کے بیٹھی کھلے دروازے سے اندر آتی تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ یون سوفو کو وہ پہلی نظر میں ہی مختلف لگی تھی۔ اس کے بال سیاہ اور چھوٹے تھے اور اس نے ان کو آدھا باندھ رکھا تھا۔ وہ پہلے سے دبلی لگ رہی تھی اور چہرے پہ سختی سی آ گئی تھی۔ وہ چبوترے کے سامنے آ رکی اور تعظیم پیش کر کے گردن اٹھا کے ملکہ کو دیکھا۔ میں جانتی تھی آپ مجھ سے ملنا چاہیں گی، بلکہ اسی لیے میں خود ہی آ گئی۔ اس سے قبل کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیے، میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے دیتی ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے ملکہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ یون سوفو خاموشی سے اسے سنے گئی، ساتھ ہی وہ اپنی ایک کلائی کو دوسرے سے سہلا بھی رہی تھی۔ میں اپنے باپا کے لیے واپس آئی ہوں، میں زیادہ دن وہاں نہیں رہ سکی جہاں گئی تھی، میرے لیے وہاں کچھ نہیں بچا، اور یہاں باپا کے علاوہ مجھے کسی سے کوئی رشتہ نہیں بنانا۔ وہ بات جو میرے اور آپ کے درمیان طے پائی تھی وہ برقرار ہے، اور سب ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہتی ہیں۔ یون سوفو اپنی آنکھیں اس پہ مرکوز رکھ کے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ آپ کو میری طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس مسئلے سے باپا کی مدد سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ سلطان مرسل اور میری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ یون سوفو کی خاموشی ہنوز برقرار تھی۔ تالیہ رکی اور اسے بولنے کا موقع دیا، مگر جب وہ نہیں بولی تو وہ خنکاری۔ وہ لوگ جن کی واپسی آپ کو گرا گزر رہی ہے، وہ یہاں سے جلد چلے جائیں گے، آپ بے فکر رہیے۔ ملکہ نے ہاتھ اٹھایا، پھر اسے ہلکا سا جھٹکا، یہ اسے واپس جانے کا اشارہ تھا۔ ملکہ کی خاموشی اسے کھٹکی تھی، مگر اس نے سر جھکایا، تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں واپس ہو لی۔ یون سوفو نے کنیزوں اور سپاہیوں کو دربار سے بھیج دیا اور سن باؤ کو بلوایا۔ کچھ دیر بعد جہاں تالیہ کھڑی تھی وہاں بانگلی کھڑا ناخوشی سے کہہ رہا تھا، ہمیں اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے غلام فاتح، وہ آج سلطان کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا کرے۔ دربار میں اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ یون سوفو ابھی تک خاموش تھی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، وانگلی ہاتھ باندھے کھڑا تلخی سے وان فاتح کی ان دونوں سے دھوکہ دہی کا مسئلہ دہرا رہا تھا، مگر یون سوفو نہیں سن رہی تھی۔
وہ کامدار لباس پہلوؤں سے اٹھائے تخت کے چبوترے کے زینے اترنے لگی، یہاں تک کہ آخری سیڑھی پہ آ رکی۔ اب وہ وانگلی کے عین سامنے تھی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ ملکہ کے چہرے پہ کوئی عجیب سا تاثر تھا۔ وانگلی، وہ بولی تو نظریں دور دربار کی دیوار پہ کندہ خطاطی پہ مرکوز تھی۔ انسان کے بال کس شے کی علامت ہوتے ہیں؟ وانگلی نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ بال؟ اس نے سوچنے کے لیے وقفہ لیا۔ انسان کے غرور کے۔ تبھی حج کے موقع پہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے انہیں کٹوانا پڑتا ہے۔ اور کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں بال؟ انسان کی شخصیت کو، اس کی صحت کو، وہ کیسی خوراک کھاتا ہے، اس کے ملک کا موسم کیسا ہے۔ یون سوفو نے نظروں کا رخ وانگلی کی طرف موڑا اور پرسوچ انداز میں بولی، بال وقت گزرنے کی علامت ہوتے ہیں۔ ان کی لمبائی بتاتی ہے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ ان کو چھوٹا کر دینا بتاتا ہے کہ انسان اپنا وقت بدلنا چاہتا ہے۔ تاشا کے بال چھوٹے ہو چکے ہیں اور غلام فاتح کے بال پہلے سے ذرا لمبے ہیں۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ ان زخموں کے نشانات تک نہیں ہیں جو 4 روز پہلے بازار میں آخری دفعہ اس سے ملتے وقت میں نے دیکھے تھے۔ غلام فاتح اور تاشا ان چہروں کے ساتھ نہیں واپس آئے جن کے ساتھ وہ گئے تھے۔ کیا مطلب ملکہ؟ وانگلی الجھ کے اسے دیکھے گیا۔ ملکہ کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ دور خلا میں جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی، غلام فاتح نے مجھ پہ غصہ نکالتے ہوئے ایک بات بے دہانی میں کہہ دی۔ اس نے کہا میں اپنی دنیا سے آپ کی دنیا میں واپس آیا ہوں۔ سن باؤ، کیا یہ ممکن کہ اس زمین پہ کوئی دوسری دنیا بھی وجود رکھتی ہو؟ دوسری دنیا؟ وانگلی ششدر رہ گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ہاں، جہاں وقت کے گزرنے کا حساب مختلف ہو، جہاں سے یہ دونوں واپس آئے ہوں، جہاں سے یہ پہلی دفعہ آئے تھے۔ وہ چونک گئی۔ ہم نے تاشا کے گاؤں کا پتہ چلایا تھا، مگر وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ چین کے کسی گاؤں سے نہیں آئی تھی۔ مراد راجہ کی کوئی چینی بیوی تھی ہی نہیں، مگر وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ میں نے جب بھی تاشا کا ماضی جاننے کے لیے اپنے پانی میں دیکھنا چاہا، مجھے ایک ہی منظر نظر آیا، ایک چھوٹی لڑکی جو جنگل میں جا رہی ہے، جو جنگل میں کھو جاتی ہے ایک دروازے کے پیچھے، اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ میں سمجھی تھی کہ مراد راجہ کا جادو میرے مناظر کا راستہ روک دیتا ہے، مگر نہیں، میرا منظر درست تھا۔ مراد راجہ کی ایک ہی بچی تھی جو جنگل میں کھوئی تھی، تالیہ بنت مراد، مگر وہ تو چھوٹی سی لڑکی تھی، اور یہ اس کے کھونے کے چند دن بعد ملی تھی، ایک نوجوان لڑکی۔ مراد راجہ نے کہا کہ یہ اس کی کوئی دوسری بیٹی ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی لڑکی ہو، یہ کسی ایسی دوسری دنیا چلی گئی ہو جہاں وقت کی رفتار مختلف ہو، ان کے کہیں سال اور ہماری ایک گھڑی۔ وانگلی بھی متعجب رہ گیا۔ تالیہ بنت مراد ہی شہزادی تاشا سنباؤ، اور کل یہ دونوں جو ہمارے سامنے واپس آ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں 4 روز بعد واپس نہیں آئے، یہ ایک لمبا عرصہ اپنی دنیا میں گزار کے آئے ہیں۔ وہ اب کے سامنے دیکھنے لگی، جیسے چمکتی آنکھوں سے دور کسی دوسرے زمانے میں جھانک رہی ہو۔ کوئی اور دنیا بھی وجود رکھتی ہے سنباؤ، جو اتنی خوبصورت اور جادوئی ہے کہ یہ یہاں آنے کے باوجود واپس جانے کی تمنا رکھتے تھے۔ کچھ تو ہے اس دنیا میں جو تاشا ملاکا پہ حکمرانی کا خواب اس کے لیے قربان کرنے پہ راضی تھی۔ ہمیں اس دنیا کو ڈھونڈنا ہے، اس دروازے کو جس کے پار وہ جادوئی سلطنت بسی ہے، مجھے اس میں جھانکنا ہے، وہ پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ سنو وانگلی، تم ان دونوں پہ نظر رکھو گے اور کسی بھی طرح مجھے اس دنیا کا راز معلوم کر کے دو گے۔ وانگلی نے تذبذب سے ملکہ کی عجیب سی خواہش کو سنا اور پھر سر جھکا دیا۔ جو حکم ملکہ۔ یون سوفو چمکتی آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اب دوبارہ خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی ایک دم سے مزید دلچسپ ہو گئی تھی۔ بندھارا کے محل پہ شام کا نیلگو اندھیرا پھیل رہا تھا۔ دور کسی مسجد سے مؤذن مغرب کی نماز کے لیے صدا لگا رہا تھا۔ محل کی راہداریوں اور کھڑکیوں میں ایک ایک کر کے مشعلیں روشن ہونے لگی تھی۔ کتب خانے کے ریک خاموشی سے کونے میں جائے نماز ڈالے نماز پڑھتے ایڈم بن محمد کو دیکھ رہے تھے، جو برسوں کا بیمار نظر آتا تھا۔ نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ سلام پھیر کے اس نے جائے نماز طے کی اور خود دیوار تک آیا۔ وہاں اس کا لحاف رکھا تھا۔ اس نے لحاف اپنے گرد لپیٹ لیا اور گھٹنوں پہ گال ٹکا دیا۔ اس کا جسم کبھی گرم ہو جاتا، کبھی ٹھنڈا، کبھی یوں لگتا وہ تنور میں بیٹھا ہے اور کبھی لگتا سرد کھانے میں۔ سر کا درد اس کی جان لے رہا تھا اور تنفس بار بار اکھڑ جاتا تھا۔ پھر گہرے سانس لے کر وہ خود کو پرسکون کرتا۔ مراد راجہ نے بیسیوں دوائیں دے رکھی تھی، وہ بار بار ان کو پھانکتا تو قدرے بہتر محسوس کرتا۔ ایک غلام کتب خانے میں جگہ جگہ رکھی مشعلیں جلا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے ہر کونا روشن ہونے لگا۔ زرد روشنی نے سارے کو منور کر دیا تو ایڈم چونکا۔ سامنے والی
دیوار کے ساتھ وہ بیٹھی تھی۔ وہ کب آئی تھی؟ ایڈم نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر نکاح زدہ انداز میں سر کو خم دیا۔ شہزادی، تمہیں ان آداب کی ضرورت نہیں ہے ایڈم، وہ خفگی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ آپ شہزادی اور میں ایک مورخ، مجھے ان آداب کی ضرورت میں ہمیشہ رہے گی۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے اکڑو بیٹھے نظر آئے تھے۔ کتب خانہ روشن مگر تنہا تھا۔ قدیم کتابیں اپنی جلدوں میں قید خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ایڈم لحاف اوڑھے بیٹھا تھا اور تالیہ وہ شہزادی والا عروسی لباس اور زیورات اتارے سیاہ بازو کے رنگ میں بال باندھے بیٹھی تھی۔ سامنے والی دیوار پہ ان دونوں کے سائے نظر آ رہے تھے جو ان سے قد کاٹ میں کہیں بڑے اور خوفناک تھے۔ تو وان فاتح وہ سلطان ساز ہے جس کا ذکر کتاب میں تھا۔ تالیہ سے ساری کتھا سن کے ایڈم بولا، پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ خفگی سے بڑبڑائے، پھر گردن موڑ کے ایڈم کے زرد اداس چہرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری ایڈم، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ ایک شکار باز سے دوسرے شکار باز کے کتب خانے کے سفر نے ہمیں صرف نقصان ہی دیا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں چیتالیہ، وہ سادگی سے بولا، نظریں اپنے چناتی سائے پہ لگی تھی۔ میں صرف بیمار ہوں، میرے اندر کسی سے ناراض ہونے کی ہمت نہیں رہی۔ میں تمہیں اس سے نکال لوں گی، تم ایک صحت مند اور لمبی زندگی گزارو گے ایڈم۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت میں کیا چاہتا ہوں؟ کیا؟ میں اپنی ایبو کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے باپا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے اس قدیم زمانے میں موت کا انتظار نہیں کرنا۔ اگر یہ ایڈم بن محمد کی زندگی کے آخری دن ہی ہیں تو یہ مجھے ان دونوں کے ساتھ گزارنے ہیں۔ تم دوا لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے، تمہارا علاج اسی زمانے میں موجود ہے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے ایڈم۔ میں تمہارے لیے سب کروں گی، سب کچھ، وہ دل گرفتگی سے بولی تو ایڈم نے بوجھل پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کو وان فاتح سے محبت ہے چیتالیہ؟ سوال غیر متوقع تھا، مگر ایڈم کا یہ سوال پوچھنا زیادہ غیر متوقع تھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی، پھر گہری سانس لی۔ سچ بتاؤں، مرتے وقت یا مرنے والے کے سامنے ان دو صورتوں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ ہاں، مجھے ان سے محبت ہے۔ کب سے؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اب کہ وہ سامنے دیکھنے لگی۔ محبت کب شروع ہوئی کس کو یاد رہتا ہے؟ یاد صرف وہ وقت رہتا ہے جب اس نے تکلیف دینی شروع کی ہو۔ محبت کی اذیت بعض دفعہ خود محبت سے بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اب سامنے پھڑپڑاتے شعلے کو دیکھ رہی تھی اور ایڈم کو اس کی سیاہ آنکھوں میں زرد آگ نظر آ رہی تھی۔ آپ کو ان سے محبت ہے تو مجھے کیوں بچانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ اس نے ایڈم کی طرف چہرہ موڑا تو سیاہ آنکھوں سے شعلوں کا عکس غائب ہو گیا۔ مجھے تم سے بھی محبت ہے۔ دو لوگوں سے کسی کو کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ حیران نہیں ہوا، مزید اداس ہوا۔ وہ اب کے مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ جانتے ہو مجھے ساری دنیا کی نعمتوں میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کھانا۔ وہ جانتا تھا، وہ اتنا تو تالیہ کو جانتا تھا۔ ہاں، کھانا میری سب سے بڑی ترغیب، میری کٹھن ترین آزمائش، کھانے کی لذیذ چیزیں۔ مگر کیا ہم انسان ایک ہی پلیٹ میں سب کھا سکتے ہیں؟ مطلب؟ وہ نقاہت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہم سارے کھانے ایک ہی پلیٹ میں کھا سکتے ہیں۔ چاولوں کی پلیٹ الگ اور میٹھے کا پیالہ الگ ہوتا ہے۔ چائے کے مگ میں پانی نہیں پیا جا سکتا۔ ایسے ہی ہمیں اپنی ذات کے مختلف پہلوؤں کے لیے مختلف دوست چاہیے ہوتے ہیں۔ ہم جب سارے جذبات صرف ایک شخص سے حاصل کرنا چاہیں تو ناخوش اور تشنا ہی رہتے ہیں، اس کو بھی بوجھل کر دیتے ہیں۔ ایک ہی پلیٹ میں ہر کھانا کون کھا سکتا ہے؟ اسی طرح ہم ایک ہی شخص کے اوپر اپنا سارا وجود نہیں مسلط کر سکتے۔ ہر شخص کے لیے الگ کھانا ہوتا ہے۔ ہمارے رشتے ہماری زندگیوں میں برتنوں کی طرح ہوتے ہیں، ہماری روح کو غذا فراہم کرنے والے، مگر الگ الگ طریقے سے۔ ہم کسی ایک انسان سے obsess اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سارے کھانے ایک ہی برتن میں کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اداسی سے بولا تو تالیہ نے مسکرا کے سر ہلایا۔ ہم سب کے اندر اداسی ہے ایڈم، تنہائی کا ایک خلا جو اس نے کھڑکی کے پار پھیلتی نیلگوں اندھیرے کو دیکھا جو مغرب ڈھلتے ہی ہمیں نکلنے کو منہ کھولے بیٹھا ہوتا ہے۔ سارے دن کے کام کاج کے بعد اس وقت ہمیں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اداسی کا وقت ہوتا ہے، خوف اور تنہائی کا۔ ایک شخص اس وقت کو گزارنے کے لیے ہمیں کافی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے دوست اور رشتے اکٹھے کرنے چاہیے تاکہ وہ ہر شام ہماری مدد کیا کریں۔ ہاں، اسی لیے ہر شام کو ہم اپنی دنیا میں اپنے اپنے سیل فون لے کر سب سے کٹ کے بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے فونز کے عادی ہو گئے، مگر اب مجھے لگتا ہے چیتالیہ کہ ہم ان لوگوں کے عادی ہو جاتے ہیں جو فون کے ذریعے ہم سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تو وہ سہولت بھی نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ایڈم، میں نے تمہیں تمہاری دنیا سے لے آئی۔ اگر میں اور وان فاتح واپس اپنی دنیا میں چلے گئے تو آپ کے لیے کیا صرف مراد راجہ کافی ہوں گے؟ ایڈم کے انداز میں تلخی کھل گئی۔ وہ چپ ہو گئی اور سر جھکا دیا۔
ایڈم میں جانتی ہوں میں مزید اکیلی رہ جاؤں گی، مگر کم از کم میں آزاد ہوں گی کہ ایل میں قید کر لی جاؤں گی۔ مجھے زخمی دل منظور ہے، کٹے ہوئے پر نہیں۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ زخمی دل کیا ہوتا ہے؟ اس نے گلا کیا۔ نہیں، کیونکہ شاید ابھی تک میں، تم اور فاتح حقیقی معنوں میں الگ نہیں ہوئے تھے۔ ناراضگیاں تھیں، دوریاں تھیں، کھوئی ہوئی یادداشتیں تھیں، مگر جدائی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی میں اس جدائی کو کیسے سہوں گی، مگر میں اس وقت صرف تمہارے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں کہ ہم ایک ماہ میں وہ اجزائے ترکیبی ڈھونڈ لیں گے۔ چیتالیہ، اس نے کسی خوفزدہ بچے کے سے انداز میں پوچھا۔ اب تو دیوار پہ اپنے دیو ہیکل صاحب بھی ڈرا رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا رہے گا۔ کیسے، کب، مجھے معلوم نہیں، مگر کوئی راستہ ہوگا۔ ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوا کرتا ہے۔ ایڈم گھٹنے پہ گال ٹکائے، لحاف لپیٹے خاموشی سے گہرے سانس لینے لگا۔ اس میں مزید بولنے کی سکت نہ رہی تھی۔ اس صبح قدیم ملاقہ کے بازار میں خوانچہ فروش صدائیں لگاتے دکھائی دے رہے تھے۔ دکانوں میں رش اور معمول کی گہما گہمی تھی۔ گھوڑے گاڑیوں پہ سامان لادا جا رہا تھا۔ ایسے میں مراد راجہ کا قافلہ مزار کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ مراد گھوڑے پہ سوار، سنہری قبا کندھوں پہ ڈالے، ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے، سپاٹ تاثرات کے ساتھ گھوڑے کو آگے بڑھا رہا تھا۔ رات بارش کے باعث درخت گرے تھے اور عمومی راستے کو بندش کی وجہ سے ترک کر کے انہیں بازار سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ ایک گھڑ سوار بہت پہلے نکارہ بجاتا ہٹو بچوں کا اعلان کر رہا تھا۔ پیچھے راجہ اور مصاحب چلے آ رہے تھے۔ لوگ تیزی سے راستہ چھوڑ رہے تھے۔ عورتیں اور بچے دکانوں کے چھپڑوں تلے پناہ لینے لگے۔ وہ مراد سے چند قدم پیچھے تھا۔ اس نے آج بھی کندھوں پہ سیاہ قبا پہن رکھی تھی اور سنجیدہ نظریں مراد کی پشت پہ لگی تھی۔ دفتن وہ اپنے گھوڑے کو مراد کے گھوڑے کے دائیں جانب لے آیا اور اسے مخاطب کیا۔ آپ کتنے عرصے بعد بھرے بازار میں سے گزر رہے ہیں راجہ؟ یاد نہیں۔ مراد کا چہرہ سپاٹ رہا۔ آپ غیر آرام دہ نظر آتے ہیں۔ بندھارا نے گردن موڑ کے ایک سنجیدہ نظر ساتھ والے گھڑ سوار پہ ڈالی۔ بازار سے گزرنے کے باعث ہماری رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ محل میں بہت سے کام ہمارے منتظر ہیں۔ یہ شاید آپ کو ان لوگوں کے درمیان سے گزرنے سے اکتاہٹ ہوتی ہے۔ ان کی غربت اور آنکھوں میں بسی محرومیاں آپ کو مضطرب کرتی ہیں۔ وان فاتح، میں نے تمہیں اپنا مشیر تعینات کیا، نا سے نہیں۔ جتنا مراد راجہ ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، کیا کوئی دوسرا بندھارا کر کے گیا ہے؟ وہ تلخی سے بولا اور لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ نتیجتاً گھوڑے کے ٹاپ تیز ہوئے۔ دونوں طرف دکانیں کی قطاریں تھیں اور درمیان میں کچا راستہ جس سے وہ گزر رہے تھے۔ سامنے ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سامان کے تھیلے تھے۔ یکدم نکارے کی آواز سنی تو چونکی۔ سامنے سے آتے شاہی قافلے کو دیکھ کے وہ گھبرائے۔ بچے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کوٹی افراتفری میں تھیلے پھسلے۔ دوریان پھل راستے میں لڑکتے گئے، مگر وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ چھپر کی سمت بھاگ گئی۔ پھل بھی نہ سمیٹے۔ راستے میں پھل کسی رکاوٹ کی طرح گرے تھے۔ پیش قدم سپاہی نے گھوڑا روک لیا۔ مراد راجہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس سے رفتار سست کرنی پڑ گئی تھی، اسی لیے میں بازار سے نہیں گزرتا۔ اس نے زیر لب اسے کوسا تھا۔ راجہ، وہ اس کے مزید قریب آیا اور آہستہ سے اسے مخاطب کیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ لوگ حقیر اور بے وقوف معلوم ہوتے ہیں اور اپنے کام زیادہ اہم، لیکن اگر آپ ان لوگوں کے سلطان بننا چاہتے ہیں تو رک جائیے۔ ان پھلوں کو کچل کے آگے نہ بڑھیے۔ مراد نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ سلطان بننے کے لیے مجھے ان لوگوں کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معذرت، لیکن آپ کو اگر معلوم ہوتا کہ سلطان بننے کے لیے آپ کو کیا چاہیے تو آپ مجھے اس کام کے لیے تعینات نہ کرتے۔ ایک دفعہ میری بات مان کے دیکھیے۔ ان دونوں کے گھوڑے رک چکے تھے۔ پیش قدم سپاہی نے غصے سے عورت کو ڈانٹا اور پھر ان پھلوں کو دیکھا جو سارے راستے میں بکھرے تھے۔ دونوں اطراف دکانوں میں لوگ چپ چاپ کھڑے تماشا دیکھنے لگے۔ کوئی مدد کے لیے آگے نہ آیا۔ عورت بچے کو مزید خود سے لپٹائے سہمی ہوئی کھڑی رہی۔ عارف پیچھے سے آگے آیا اور مراد کو مخاطب کیا۔ راجہ، اس گستاخ عورت نے یہ حرکت جان بوجھ کے کی ہے۔ اس کو گرفتار کر کے سرزنش کی جانی چاہیے تاکہ بازار والوں کو عبرت ملے، ورنہ کچھ دن تک یہاں سے روز گزرنا ہوگا۔ یہاں لوگ روز شرارتیں کریں گے۔ مراد نے پہلے اسے دیکھا اور پھر فاتح کو، جو گہری سانس لے کر کہنے لگا، راجہ ایسا نہ کرے، وہ غریب عورت ہے۔ مگر مراد نے ابرو سے عارف کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً مڑا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ دو سپاہی اس عورت کو اس کے بچے کے ساتھ پکڑ کے زبردستی کچے راستے پہ سامنے لے آئے۔ پھل ابھی تک راستے میں بکھرے تھے۔ راجہ، ایک دفعہ میری بات سن لیں، وہ فکر مندی سے بولا، مگر مراد نے ماتھے پہ بل لیے اسے دیکھا۔ تم مجھے ایک کمزور حکمران بنانا چاہتے ہو جو موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ اگر ان گستاخیوں پہ لوگوں کو سزا نہ دی جائے تو وہ حکمرانوں کے تابع نہیں رہتے۔ شاید آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں سے حقارت محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ دھیمی آواز میں راجہ کے قریب کہہ رہا تھا۔ الور
سونگائی میں آپ نے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کہیں برس گزارے. میں جانتا ہوں کہ آپ کو ان کے درمیان گھومنے پھرنے سے خوف محسوس ہوتا ہے. مراد راجہ کے ہاتھ لگام پہ ساکت ہو گئے. اس نے آہستہ سے گردن موڑ کے فاتح کو عجیب نظروں سے دیکھا. خوف؟ جی، کیونکہ آپ نے ایسے ہی لوگوں سے غداری کی تھی. سلطان کی معافی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھ ہی شکار بازوں اور کئی غریب لوگوں کو گرفتار کروایا تھا، ان کے گھر جلوائے تھے. جب آپ ان کچے گھروں اور دکانوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ کو احساس جرم ہوتا ہے. عارف ٹپٹ کے تماش بینوں کو پھل چننے کا کہہ رہا تھا. ایسے میں ان دونوں کی دھیمی آواز میں گفتگو عارف کو سنائی نہ دے رہی تھی. البتہ جیا کہ اس غلام کو اپنے راجہ کے اتنے قریب سرگوشی میں بات کرتے دیکھ کے وہ غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا. مجھے کوئی احساس جرم نہیں ہے، مراد تلخی سے بولا. اگر آپ سلطان بننا چاہتے ہیں تو آج میری بات مان کے دیکھیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ اس بازار سے وہ شے لے کر نکلیں گے جو آپ کے پاس اس سے پہلے نہ تھی. کیا ثواب؟ نیکی؟ میرے اوپر ایسے واز اثر نہیں کرتے وان فاتح. راجہ، اس عورت کے چہرے کا رنگ دیکھیے. مراد نے گردن موڑ کے سپاہی کے نرغے میں گری عورت کے پگ چہرے کو دیکھا. اس نے غلطی کی ہے، اس کو خوفزدہ ہونا بھی چاہیے. مراد نے شانے اچکا ہے. وہ خوفزدہ نہیں ہے، وہ خوف سے آپ کے راستے سے نہیں ہٹی تھی. خوف ایسا نہیں ہوتا راجہ. اس نے آواز مزید دھیمی کی. یہ نفرت ہے. مراد کا جبڑا بھنج گیا. اس کے چہرے پہ ایک ساتھ کہیں رنگ آئے. نفرت؟ ان لوگوں کے مدرسوں اور ہسپتالوں کے لیے مراد راجہ دن رات کام کرتا ہے، دوسرے ملکوں سے سامان تجارت منگواتا ہے تاکہ یہ سب کو روزگار ملے، مسجدیں بنواتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ اور ان کو کون بتائے گا کہ آپ یہ سب کرتے ہیں؟ وہ اسے اطمینان سے بولا. ملکہ یونسوفو یہ سب ان کے لیے نہیں کرتی، مگر ملکہ سے یہ نفرت نہیں کرتے، حالانکہ ان کے گھر ملکہ نے جلوائے تھے. میں ان کے درمیان ایک لمبا عرصہ رہا ہوں راجہ. ملکہ کے بھیجے کارندے ہر بازار میں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کی الورسو نگائی میں اپنے ساتھیوں سے غداری کی داستانیں سناتے ہیں. وہ افسوس سے کہہ رہا تھا، پھر راجہ کو خاموش دیکھ کے دھیرے سے اضافہ کیا. آپ چاہیں تو ان پھلوں کو کچل کے یہاں سے چلے جائیں، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو دوسرے لوگوں کی باتوں سے فرق نہ پڑے. فرق پڑتا ہے، سب کو پڑتا ہے. آپ کو ان لوگوں کو دکھانا پڑے گا کہ آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا وہ آپ کو سمجھتے ہیں، بھلے آپ حقیقت میں اس سے زیادہ برے کیوں نہ ہوں. مراد راجہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، بالکل خاموش. پھر اس نے لگام کو جھٹکا دیا اور گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا. اس عورت کے عین سامنے گھوڑا روکا اور بلند آواز میں اسے مخاطب کیا. کیا تم نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے؟ عورت نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور بچے کے کندھوں کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر دی. اگر تم نے یہ جان کے کیا ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ تمہارے اس عمل سے میرے محل پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی. محل میں بہت سے کام میرے منتظر ہیں. میں مراد راجہ ہوں. گردن گھما کے چاروں اطراف کھڑے تماش بینوں کو دیکھ کے بلند آواز میں کہا. میں ملاکہ سلطنت کا بندھارا ہوں، تمہارے لیے دوسرے ملکوں سے سامان منگوانے والا، تمہارے طب خانوں میں دوا کا انتظام کرنے والا. میں فجر سے مغرب تک تمہارے لیے کام کرتا ہوں. سہارے میں سناٹا تھا اور لوگ چپکے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھے بندھارا کو بولتے سن رہے تھے. لیکن تم نے یہ غلطی سے کیا ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. تمہارے پھل میلے ہو چکے ہیں. عارف، اس نے تحکم سے عارف کو حکم دیا، اسے کسی خوانچہ فروش سے مزید پھل دلوا دو اور راستہ صاف کرو. ہم رزق کو کچل کے نہیں گزر سکتے. عارف نے ناخوشی سے اسے دیکھا، مگر اب وہ مزاحمت نہیں کر سکتا تھا. ایک نگاہ غلط مراد کے حکم میں کھڑے فاتح پہ ڈالی اور حکم بجا لانے آگے بڑھ گیا. عورت بالکل گنگ رہ گئی تھی. پھر وہ بار بار سر جھکا کے شکریہ ادا کرنے لگی. سپاہیوں نے اسے چھوڑا تو وہ فوراً سے ایک طرف ہٹ گئی. خوانچہ فروش آگے بڑھے اور سپاہیوں کے ساتھ پھل چننے لگے. راستہ صاف ہوا تو مراد نے گھوڑا راستے پہ ڈال دیا اور ساتھ ہی اسے مخاطب کیا. میں اس سے زیادہ رعایت نہیں کر سکتا. اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے میں اس عورت کے گھر میں راشن بھی ڈلواؤں گا تو تم مجھے نہیں جانتے. درست، لیکن آپ کو یہ رعایت اس لیے کرنی چاہیے تاکہ آپ اس جذبے سے روشناس ہوں جس سے آپ کبھی متعارف نہیں ہوئے. کون سا جذبہ؟ مراد نے گھوڑا آگے بڑھاتے گردن موڑ کے اسے دیکھا. وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا، ہمارے زمانے میں اس کے لیے مختلف نام ہے جو آپ نہیں سمجھیں گے، مگر یہ ایسا جذبہ ہے جو کسی نشے کی طرح انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور انسان سے وہ کام بھی کرواتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیے ہوتے. کس نشے کا؟ شے کا نشہ، شہرت کا نشہ، تعریف سننے کی خواہش، حب چاہ. ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ اس ابتلا میں پڑے ہیں. ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے گرد پر تاروں کا چمکٹا لگا رہتا ہے. وہ دلوں پہ حکومت کرتے، ذہنوں کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. ان کی شہرت کے باعث لوگ ان کے محبت میں اندھا دھند مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر نہ نیک ہوتے ہیں نہ اچھے. وہ اب بازار سے نکل آئے تھے اور اب درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گزر رہے تھے. مراد نے گھوڑے کی رفتار آہستہ کر دی اور تعجب سے اسے دیکھا.
میں نہیں مان سکتا کہ کوئی انسان نہ سرما ہو نہ کوئی ولی اور لوگ اس کی محبت میں اندھا دھند گرفتار ہو جائیں۔ ہماری دنیا میں ایسا ہوتا ہے راجا، بڑے کام، خوبصورت شکل یا سحر انگیز تقریروں سے لوگ ذہنوں پہ حکمرانی کرنے لگتے ہیں، مگر یہ بڑا ہی خطرناک فتنہ ہے، پرستاروں کے لیے بھی اور جس کی پرستش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی۔ ایسے لوگوں کو مقبول کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سلطان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے لوگوں میں مقبول ہونا پڑے گا۔ کل جب آپ اس بازار سے گزریں گے تو ان لوگوں میں سے چند لوگ آپ کو توصیفی نظروں سے دیکھیں گے، یہ نظریں آپ کو تسکین دیں گی۔ آہستہ آہستہ ان نظروں کی تعداد بڑھ جائے گی، پھر آپ ایک ایسی لذت سے روشناس ہوں گے جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھی۔ قرآن نے گھوڑا روک دیا اور پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ تم عجیب باتیں کرتے ہو وان فاتح، وہ مسکرا دیا۔ یہ باتیں آپ کو سلطان بنا سکتی ہیں، مجھے بھی کسی نے ان باتوں کے ذریعے ایک اونچی کرسی تک پہنچایا تھا۔ راجا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا تم اپنے ملک کے بندھارا بن گئے؟ نہیں، میں نے اس کرسی کو یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ مراد تنزیہ مسکرایا، یعنی تم نے ہار مان لی؟ راجا، آپ کو ان لوگوں کے درمیان سے روز گزرنا ہوگا تاکہ آپ کا وہ احساس جرم ختم ہو جو آپ کے ساتھ چپکا ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگا، تم واپس اپنی دنیا میں کس کے لیے جانا چاہتے ہو؟ وان فاتح، اپنے تخت کو تم چھوڑ آئے ہو۔ میرے 2 بچے ہیں، میرے دوست ہیں، میرا ملک ہے وہاں۔ تخت کی خواہش رکھنے والوں کو تخت پائے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا، تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ کیا تخت پا کے سکون مل جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ تب تک ہمیں خوب سے خوب تر کی تلاش کے سفر کی ایسی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ کہیں پڑاؤ ڈالنا برداشت نہیں ہوتا۔ خیر، تم کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی عوام میں مقبول ہونا پڑے گا۔ ان کا قافلہ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ دونوں باتیں کرتے کافی دور نکل آئے تھے۔ جی، اور آپ کی مقبولیت سے سب سے زیادہ ناخوش ملکہ ہوں گی۔ مراد چونکا۔ ہاں، اور وہ یقیناً کوئی چال چلیں گی۔ اس کے سدباب کا طریقہ ہے۔ ملکہ کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ اپنا زور چلاتی ہے، اسے سارے ملک کی خبر بھی رہتی ہے اور وہ امور سلطنت میں دخل اندازی بھی کرتی رہتی ہے۔ اگر ہم اس ہتھیار کو ملکہ سے کھینچ لیں تو ملکہ مفلوج ہو جائے گی، اور وہ ہتھیار ہے سن باؤ وانگلی۔ مراد نے سمجھ کے سر ہلایا۔ جی راجا، ملکہ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو وانگلی کا پتہ صاف کرنا پڑے گا۔ وانگلی تمہارا سابق آقا تھا وان فاتح، اور میں نے سنا تھا کہ تم نے ابو الخیر سے آزادی حاصل کرنے کے لیے وانگلی کے پاس جانے کے بعد بھی اپنے سابق آقا کی برائی تک نہیں کی تھی، اور آج تم مجھے اپنے سن باؤ کا پتہ صاف کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ وان فاتح مبہم سا مسکرایا۔ اس بات کو زمانے بیت گئے راجا، وہ ایک غلام کا فیصلہ تھا، اور میں قدیم علاقہ میں اب کی بار غلام کی طرح نہیں آیا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کیا کچھ کھو کے آیا ہوں۔ مراد نے ہنکارا بھر کے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے سلطان بنا کے تمہیں کیا ملے گا؟ جب آپ سلطان بن جائیں گے تو میں آپ سے ایک شے مانگوں گا اور آپ کو مجھے وہ دینی ہوگی۔ مراد راجا کے چہرے پہ اکتاہٹ ڈر آئی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں تاشا کے ساتھ لے جانے دوں گا تو میں آپ سے تالیہ کو ساتھ لے جانے کی بات نہیں کروں گا، بے فکر رہیے۔ مراد راجا نے چونک کے اسے دیکھا۔ پھر وقت کی چابی، آدم کی دوا، وہ تو آپ نے ویسے ہی دے دینی ہے، اس کا معاملہ آپ تالیہ سے طے کر چکے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک اور چیز چاہیے ہے۔ مراد نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دن ہم سلطنت محل میں کھڑے ہو کے اس بارے میں بات کریں گے راجا، اور سر کو تعظیماً خم دیا۔ مراد نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ نکاح نامہ کہاں ہے وان فاتح؟ وہ محفوظ ہے راجا، آپ بے فکر رہیے، اور گھوڑے کو پیچھے کیا۔ یہ راجا کو آگے بڑھنے کا اشارہ تھا۔ مراد نے سوچتے ہوئے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ دوسری دنیا کا یہ آدمی اسے ایک دم بہت پراسرار لگنے لگا تھا۔ کیا راجا نے اسے اپنے ساتھ رکھ کے غلطی تو نہیں کر دی تھی؟ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا اس طرح سے کہ وہ میں نے پہلے ریکارڈ کیا ہوا تھا تو مجھے وہ مل گیا۔ مطلب حالم کا میں نے پارٹ بکس فار ایور چینل پر بھی ریکارڈ کیا تھا نا، اور تب 1 سال پہلے کی بات ہے، یہ 1 سال سے پہلے کی، شاید اس سے بھی پہلے کی ہی بات ہے۔ ہاں، شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا، 2 سال ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اس ناول کو بھی ریکارڈ کیے مجھے 1 سال سے تو زیادہ ہی ہو گیا ہوگا۔ تو پھر وہ ریکارڈڈ ہوگا، اس میں جو باتیں ہوں گی وہ اس دور کی ہوں گی، اور جو اب 2 ایپیسوڈز ہوں گی، ایک یہ ہوگی اور اگلے باب کا پہلا پارٹ ہوگا، کیونکہ میں نے ناول اس طرح سے پڑھا تھا کہ میں نے ہر باب کو 2 پارٹس میں کنورٹ کیا تھا، تو یہ بھی آپ لوگوں کو ویسے ہی ملے گا۔ تو پھر آپ لوگ وہ سن لیجئے گا، اگلا پارٹ بھی سن لیجئے گا، اور میں کوشش کروں گی، کیونکہ یار وہ میرے موبائل میں ہو نہیں رہا، اور میرا موبائل خراب ہو گیا آج کل، اور میں بہت زیادہ تنگ آئی ہوں اس چیز سے۔ تو خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹس میں
تو اس کے بعد والا جو پارٹ ہے وہ میں دوبارہ ریکارڈ کروں گی اور وہ آپ لوگوں کو دوں گی. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.